کہانی کے پیچھے کہانی سنو، کہانی کے پیچھے کہانی سنو، نئی باتیں سن لی، نئی باتیں سن لی، پرانی سنو، پرانی سنو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، الحمدللہ زبدل مدری چینل پر عید ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں، آج کے اس پروگرام میں آپ بہت کچھ دلچسپ، بہت کچھ نیا اور بہت کچھ سبق آموز سننے جا رہے ہیں، بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ بھی ہمیں کچھ سنائیے گا۔ میں آپ کو پروگرام کی تھیم بیان کر دیتا ہوں۔ آج ہمارا یہ پروگرام جو ہے اس کا اصل طریقہ کار یا سبجیکٹ کیا ہوگا۔ ٹائٹل تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کہانی کے پیچھے کہانی۔ زندگی میں ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں کہ ہم پہلے سمجھتے کچھ ہیں، لیکن جب اس کو ڈیپلی جا کر دیکھتے ہیں یا کچھ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے معاملہ وہ نہیں تھا جو ہم سمجھ رہے تھے یا جو دکھ رہا تھا۔ بعض اوقات دکھتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ تو اس میں ایسے واقعات صرف ایسا نہیں کہ آج کی زندگی میں ہمارے سامنے ہیں، بلکہ اگر ہم قرآن شریف کا مطالعہ کریں، ہم احادیث کو دیکھیں، تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو قرآن کے ذریعے گویا میں سمجھائی گئی ہیں کہ فوری طور پہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کسی ایک چیز کو دیکھ کر۔ اب غور کریں تو پیچھے اس کے ایک اور کہانی، ایک اور واقعہ، ایک اور وجہ ہوتی ہے۔ اب میں مثال کے طور پہ دو اشارے آپ کو کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، یقیناً جو ماشاءاللہ قرآن کو پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا ہے یا کچھ تفسیر پڑھی، انہیں پتہ ہے کہ سورہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور یہ گائے والا کیا واقعہ ہے۔ تو اگر ایک جملے میں کوئی پوچھے تو بتائیں گے بھائی ایک دنیا کی سب سے قیمتی گائے تھی وہ، جو سونے کے وزن کے مطابق بکی تھی۔ مگر صرف یہ بات یہاں تک نہیں ہے کہ جناب یہ گائے کا ایک سودا ہوا اور اس لیے یہ مہنگی گائے تھی۔ یہ مہنگی گائے بنی کیوں؟ اس نوجوان، جس نوجوان کو اتنا زیادہ پیسہ مل گیا ایک گائے کے بدلے، اس نے کیا ایسا کیا تھا؟ جی ہاں، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، اور وہ پوری بات قرآن نے بیان کی ہے کہ اس نوجوان نے اپنی والدہ کی خدمت کی، اس نے اللہ کی عبادت کی، اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ وہ جتنا کماتا تھا اس کے 3 حصے کرتا تھا، اور ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا تھا، ایک اپنی ذات پہ خرچ کرتا تھا، اور ایک اپنی والدہ کو پیش کرتا تھا۔ اس نے اپنی رات کے 3 حصے بنائے ہوئے تھے۔ وہ اپنی رات میں ایک حصہ عبادت کرتا، ایک حصہ ماں کی خدمت کرتا، اور ایک حصہ آرام کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اس فرما برداری کا، ماں کی ان دعاؤں کا وہ صلہ دیا کہ وہ ایک چھوٹی سی جو گائے ہے، ایک چھوٹا سا جانور جو ہے، وہ دنیا کی قیمتی ترین گائے بن گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بعض اوقات دکھتا تو کچھ ہے، رزلٹ تو ہمارے سامنے ہوتا ہے، مگر وہ رزلٹ بنا کیسے، اس کے پیچھے بعض اوقات ایک پوری داستان ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک کی سورہ کہف، یہ تو بہت نورانی سورت ہے، اور اس سورت میں تو کئی واقعات ہیں، لیکن اس میں ایک بڑا ہی امیزنگ واقعہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے کچھ اعمال کو انہوں نے دیکھا اور آپ نے کوسچن کیے، کیونکہ وہ ان کے سامنے تو صرف وہی رزلٹ تھا نا، کہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے ایک کشتی جو ہے وہ ماہی گیروں کی کشتی ہے اور اس کو توڑ دیا، یا اس میں کچھ عیب لگا دیا۔ ایک بچہ تھا جس کو انہوں نے قتل کیا، اور کچھ لوگ تھے جن کی انہوں نے دیوار تعمیر کر دی۔ تو آپ نے ریزن پوچھے کہ یہ کام آپ نے کیوں کیے، اور جب انہوں نے اس کا ریزن بیان کیا کہ یہ دیوار کے نیچے کچھ یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر یہ دیوار نے گر جانا تھا تو وہ خزانہ باہر آ جاتا، لیکن بچے ابھی چھوٹے تھے، تو یعنی اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اس دیوار کو ابھی قائم رکھا جائے، بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ، اپنے والدین کا جو چھوڑا ہوا ترکہ ہے وہ خود حاصل کر لیں۔ اور اس کی وجہ بھی بڑی پیاری بیان کی کہ اس بچے کے، جو یتیم بچے ہیں، ان کے آباء و اجداد میں جو ان کے والد تھے وہ بڑے نیک تھے۔ تو یہاں تو یہ بھی پتہ چلا کہ نیک والدین کا صدقہ، نیک والدین کی برکت بھی بچوں کو ملتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ، اللہ والوں کے کاموں میں بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ جو ایک بچے کو انہوں نے قتل کیا، وہ اللہ کی عطا سے ان کو یہ علم موجود تھا کہ یہ کفر کرے گا اور بعد میں سرکش ہو جائے گا، اور اللہ اس کے بعد انہیں ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا ولی بنے گا۔ پھر اس کے بعد جو کشتی کو توڑنے کا واقعہ ہے یا اس کو نقص ڈالنے کا واقعہ، تو اس میں بھی آپ نے اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں کہ آگے ایک بادشاہ موجود ہے جو کامل کشتیاں ہیں، جو پراپر اپ ٹو ڈیٹ کشتیاں، ان کو قبضہ کر رہا ہے۔ تو اس کی کشتی میں عیب ڈالنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو کشتی قبضہ ہو رہی ہے، ظلماً جبراً یوں سمجھیے کہ چھینی جا رہی ہیں، اس بندے کی کشتی جو وہ بچ جانی ہے۔ اللہ اکبر۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد ان تمام چیزوں کو ریئلائز کیا. لیکن ان تمام باتوں سے جو ہمارا آج ٹاپک ہے، اگر اس کو غور کریں تو ہمارے لیے اس میں بہت سارے سبق ہیں کہ بعض اوقات اپیرنٹلی دکھتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے. آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت اچھے مبلغین علماء موجود ہیں، مبلغین موجود ہیں جو ان کے پاس بھی زندگی میں بہت سارے ایکسپیرینس ہوں گے. آپ کو بڑی دلچسپ باتیں بھی ملیں گی، کہیں کہیں ہو سکتا ہے آپ افسردہ بھی ہو جائیں گے، کہیں کہیں ہو سکتا ہے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جائے گی. ہم موجودہ دور میں ہونے والے کچھ بڑے ایونٹس ہوئے ہیں، ہم ان پر بھی کچھ ڈسکس کریں گے. تو اپنی گفتگو کو شروع بھی کریں گے، لیکن کیوں نہ نعت شریف بھی سن لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مرحب روح جام مدینہ گئے، مرحب روح جام مدینہ گئے، مرکز دو جام مدینہ گئے، مرحب جسے گھیرا ہو دکھوں نے، میرا مشورہ ہے اس کو مدینہ دیکھ آئے، کیونکہ گھرنے والے وہاں سنبھلتے گئے، قوتِ بے کساں مدینہ گئے، قوتِ بے کساں مدینہ گئے، کر لو حج پھر وہاں تو پہنچا جائے، کر لو حج پھر وہاں تو پہنچا جائے،
پہنچے جہاں مدینہ گئے مرغم روح جہاں مدینہ گئے مرکز دو جہاں مدینہ گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، مرہم روح و جاں مدینہ ہے۔ یقین کریں یہ پہلا ہی مصرع جو ہے نا، یہ وہ بات اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، کتنا ہی بڑا درد کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا زخم کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو، مرہم جان تو سنا تھا، بدن کے لیے تو مرہم سنا تھا، مگر روح کے لیے بھی اگر کوئی مرہم ہے سبحان وہ اللہ۔ مدینہ ہے۔ یقیناً بڑے بڑے زخم، بڑے بڑے درد، بڑی بڑی تکلیفیں مٹ جاتی ہیں جب انسان مدینہ پاک پہنچتا ہے۔ مدینہ کے تصور میں ہی سکون مل جاتا ہے تو حاضری مدینہ کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال مدینہ خود بھی ایک یوں سمجھیے کہ رازوں کی سرزمین ہے، وہاں الگ کہانیاں ہیں، وہاں الگ معاملات ہیں، اور یقین کریں مدینہ منورہ ہی کو اگر صرف ڈسکس کرے نا تو وہاں بھی بہت ساری کہانی کے پیچھے کہانیاں ہیں، کیسے پہنچتا ہے انسان۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید مدینہ پاک میں 100 لوگوں کا انٹرویو کیا جائے نا تو ہر کسی کی ایک الگ ہی داستان ہوتی ہے، ہر کسی کی ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، اس کی فیلنگز ہی الگ ہوتی ہے، اور ایسے ایسے لوگ پہنچے ہوتے ہیں اور کس طرح پہنچے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جامی رحمۃ اللہ تعالی جی کا جو واقعہ واقعہ وہ دیکھیں کیسے؟ بالکل وہی بنتا ہے، ہمارا ٹاپک سے متعلق بنتا ہے۔ یعنی کہ آپ جو ہے بہت بڑے عاشق تھے، اور جو بھی اس شاخ سے محبت رکھنے والے، شغف رکھنے والے، اور شاید ہی دنیا کا کوئی خطہ ہو جہاں پر ان کا نام نہ لیا سبحان جاتا ہو۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ جو ہے وہ مدینہ پاک کی طرف جو ہے وہ سفر کے لیے گئے تو گورنر مدینہ کو خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حکم ہوا کہ اس شکل و صورت کا شخص مدینہ میں داخل ہونا چاہ رہا ہے تو اسے مدینہ میں آنے سے روکا جائے۔ تو گورنر جو ہے وہ اپنی سپاہ کو اس نے حکم دے دیا۔ آپ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو روک دیا گیا، اب پھر دوسرے راستے سے کہ راستہ بدل کے میں جاؤں، تو گورنر کو پھر خواب میں زیارت ہوئی کہ اب وہ راستہ بدل کر آ رہا ہے شخص تو اس کو روکا جائے، تو گورنر نے دوبارہ روکا۔ پھر تیسری بار ایسا ہوا تو گورنر نے آپ کو اٹھا کر قید میں ڈال دیا۔ تو ظاہری قصہ تو ظاہری کہانی تو یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں اور یہ شخص بار بار آ رہا ہے، تو گورنر نے آپ کو اٹھا کر قید میں ڈال لیا۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے، تو اس نے کہا حضور کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، تو ارشاد فرمائے کہ تم نے اس شخص کو قید میں کیوں ڈال دیا؟ تو عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا، تو وہ بار بار آ رہا تھا تو میں نے یہی سمجھا کہ یہ جو ہے وہ ناپسندیدہ شخص ہوگا کہ اس کو مدینہ میں حاضری کی اجازت ہی نہیں ہے، تو میں نے اس لیے قید میں ڈالا۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی، جو پیچھے کا جو قصہ ہے وہ کچھ اور تھا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا عاشق ہے، کسی ناپسندیدہ بات کی وجہ سے ہم منع نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس نے ایسا کلام لکھا ہے اگر یہ آ کر ہمارے روزے پر یہ پڑھ دیتا جو کہ چھپائے ہوئے تھا تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں قبر سے باہر آنا پڑتا۔ مختلف الفاظ ہیں یہاں پر، لیکن مفہوم یہ ہے کہ ہمیں باہر آنا پڑتا اور اللہ پاک کا جو نظام کائنات ہے اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی واقع ہوتی۔ تو بظاہر یہ تھا کہ شاید یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن پیچھے جو ہے وہ دل کے اندر عشق تھا، اور آپ کی شان بھی ہے، عظمت بھی ہے، اور اس کلام کو لکھنے میں جو رقت اور سوز تھا، اور اگر وہاں پہنچ کے وہ پڑھتے تو اس عاشق کے دل کی کیفیات کیا ہوں گی۔ تو اصل کہانی، اصل قصہ جو ہے وہ یوں تھا۔ وہ کلام کون سا ہے اگر اس بارے میں معلومات ہو جائے؟ آصف بھائی سے انشاءاللہ اس کو ایک دو شعر بھی سنیں گے۔ اور دیکھیں اس واقعے سے ایک اور بڑا زبردست سبق مل رہا ہے کہ بعض اوقات کچھ قریب لوگ ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ جن کو جو ہے وہ حضوری ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی دور ہو اس سے زیادہ مقبول ہو، اور اس کو اس لیے روکا جا رہا ہو۔ امام جامی کا یہ واقعہ ہمیں کتنا بڑا سبق دیتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں نبی پاک سے سچی محبت بھی عطا فرمائے، اور پھر یہاں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس شاک کا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو کلام ہے نا، یہ تو ایسا کلام ہے کہ جب بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ تنم فرسودہ جاں پار زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آوارہ زِ عصیاں یا رسول اللہ۔ کہ ساری بھی کر رہے ہیں کہ گناہ کر کے میرا دل جو ہے وہ پج مردہ ہو رہا ہے، اور آپ کے ہجر میں پارا پارا ہو رہا ہوں، چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکم محروم جامی راں
دراں یا رسول اللہ، حضور جب قیامت کا دن ہوگا آپ شفاعت کا بازو پھیلائیں گے، حضور اپنے غلام جامی کو محروم نہ کیجیے گا۔ یہ وہ مقبول بارگاہ کلام ہے کہ ابھی تو مدینہ پاک پہنچے نہیں ہیں اور ذکر یہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ مدینہ شریف آ کر سنائیں گے تو مجھے اپنی قبر سے باہر آنا پڑے گا۔ ناظرین، میں ایک اور مشورہ دے دیتا ہوں کہ جب بارگاہ رسالت میں پہنچے، اللہ کرے کہ مدینے کی بار بار حاضری ہو، بے شک ہم طرز میں نہ پڑھ سکیں مگر دل ہی دل میں مدھم سی آواز میں یہ کلام بارگاہ رسالت میں ضرور پیش کیا کریں، ایک دو اشعار ہی پڑھ دیا کریں۔ اسی طرح وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یہ وہ کلام ہیں جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہوئے اور جن کا صلہ ملا لکھنے والوں کو۔ اسی طرح حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا جو کلام ہے، انہیں بھی دیدار نصیب ہوا نبی پاک کا، اج سکھ میں تراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے۔ تو کچھ کلام بارگاہ رسالت میں مقبول ہیں۔ امام بصیری کا قصیدہ بردہ شریف جو ہے یہ بھی بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ تو میں چلے اچھی نیت سے بتا دیتا ہوں کہ کوشش کرتا ہوں کہ جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہو تو یہ 4 جو کلام ہیں ان کے 2 اشعار بارگاہ رسالت میں اس نیت سے بندہ پیش کرے کہ حضور ان کو تو آپ نے دیدار بھی عطا کرایا، ان کو تو آپ نے نوازشات بھی کی، میں انہی کا کلام لے کر آیا ہوں، حضور مجھ گناہگار پر بھی کرم فرما دو۔ آج سکھ میں تیرا دی بدھیری، آج سکھ میں تیرا دی بدھیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری، لو وچ شوق شنجھیری، لو وچ شوق شنجھیری، اج نینا لایا کیوں جھڑیا، 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 اج نینا لایا کیوں جھڑیا۔ سفینے کے پرکچے اڑ چکے گے زور طوفان میں، سنبھالو میں بھی ڈوبا، اے میری جان یا رسول اللہ، مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، اے جان کل ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند نینا لایا کیوں جھڑیا، اج نینا لایا کیوں جھڑیا، اج نینا لایا کیوں جھڑیا، البحر علام الموجود، البحر علام الموجود، البحر علام الموجود، میں بے قصو طوفان ہوش روبا، میں بے قصو طوفان ہوش روبا، بھار میں ہوں بگڑی گئی، مجناج میں ہوں بگڑی گئی، موری نیا پار لگا جا، موری نیا پار لگا جا، مورا مورا پار لگا جانا۔ میں چاہوں گا باری باری اسلامی بھائی اپنے اپنے کچھ ایکسپیرینس شیئر کریں گے، اور نعت خواہ اسلامی بھائی بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی ایسی کہانیاں ہوئی ہوں، آپ تو بہت ساری محفلوں میں جاتے ہیں، کہیں بلایا ہو محفل کے لیے گئے تو ہے ہی نہیں، یا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی یادگار یا کچھ بات سیکھنے کو ملی کہ یار ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، یہ تو کچھ اور نکلا۔ بہرحال راشد بھائی کی طرف سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پچھلے دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں صاحب ہدایہ جو ہدایہ شریف کے مصنف ہیں ان کے حالات زندگی لکھے ہوئے تھے، تو اس میں بڑا خوبصورت واقعہ تھا جس میں ہمارے پاس درس بھی موجود ہے اور ان کی سیرت اور ان کا اخلاص بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ صاحب ہدایہ بڑی عظیم الشان ہستی ہیں، امام ابو الحسن علی بن ابو بکر صدیقی فرغانی مرغینانی رشدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان ناموں و القابات کے پیچھے بھی کہانیاں ہیں ساری۔ اچھا، تو یہ بزرگ ہیں اور انہوں نے ایک کتاب لکھی فقہ کے موضوع پر، بدایت المبتدی، بڑی شاندار تھی، لیکن ان کے ذہن میں آیا کہ اس کی کچھ ایکسپلینیشن ہونی چاہیے، اس کی کچھ تشریح ہونی چاہیے۔ اس کی شرح انہوں نے لکھی کفایت المنتہی کے نام سے، اور اس کی تقریباً 80 جلدیں بن گئی۔ ہدایہ کی بدایت المبتدی کتاب تھی، متن تھا، اس کی شرح انہوں نے لکھی خود ہی، کہ اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں تو کفایت المنتہی کے نام سے ایک شرح لکھ دی، لیکن اس کے تقریباً 80 والیوم بن گئے۔ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، متن کوئی اور لکھتا ہے اور شرح نارملی کوئی اور لکھتا ہے، لیکن انہوں نے خود ہی شرح لکھی۔ جی۔ اچھا،
تو 80 جلدیں لکھ دی اور پھر اب خیال آیا کہ یہ 80 جلدیں کون پڑھے گا. تو اب کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس 80 جلدوں کی تلخیص کی, اس کی سمری کی اور ایک کتاب لکھی جس کو ہدایہ کہا جاتا ہے, جو آج درس نظامی کے سلیبس میں صدیوں سے رائج اور اہم کتاب ہے. علم فقہ اور فقہ حنفی کو پڑھنے کے لیے یہ زبردست ایک مصدر سمجھی جاتی ہے. اب یہ کتاب آپ نے لکھی جب آپ کی عمر تقریباً 62 سال تھی, بزرگی کا آپ کا زمانہ تھا عمر کا. 62 سال کی عمر میں لکھی اور لکھنا شروع کی اور تقریباً 13 سال میں لکھی. بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے. لیکن اس دوران ان کا یہ انداز تھا کہ ان کا خادم جب ان کے پاس کھانا لے کر آتا دن کے وقت تو وہ کھانا موجود رہتا, خادم چلا جاتا. اب خادم یہی سمجھتا کہ بزرگ نے, صاحب ہدایہ نے, امام برہان الدین رحمۃ اللہ تعالی نے کھانا تناول فرما لیا, لیکن یہ اس کی غیر موجودگی میں وہ کھانا اپنے طلبہ کو یا فقراء مساکین میں تصدق کر دیتے. اب وہ جو طلبہ ہوتے یا مساکین وغیرہ ہوتے وہ بھی یہ سمجھتے کہ بزرگ نے کھانا کھا لیا تو اب گویا کہ یہ بچا ہوا کھانا ہوگا تو یہ دیا گیا. تو اب خادم یہ سمجھتا رہا 13 سال کے یہ بزرگ جو ہے دن کو کھانا تناول فرماتے تھے, اور طلبہ وغیرہ یہ سمجھتے تھے کہ استاد صاحب شفقت فرماتے ہیں اور ہمیں کھانا پیش کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کا اخلاص تھا. آپ کی سیرت میں لکھا گیا کہ 13 سال تک آپ نے کسی پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا, نہ گھر والوں پر نہ اپنے طلبہ پر, کہ میں روزے سے ہوں, اور آپ کا یہ اخلاص تھا کہ 13 سال آپ ہدایہ لکھتے رہے اور 62 سال کی عمر سے لکھنا شروع کیا. 62 سال کا انسان کتنا ایک نحیف اور ضعیف ہوتا ہے. تو اس عالم میں بھی آپ نے 13 سال مسلسل روزے رکھے, جو ایام منہیہ ہیں, یعنی 10, 11, 12, 13 ذوالحجہ اور یکم شوال کا, یہ جو 5 سال منع ہے, روزے رکھنا منع ہے, ان کے علاوہ آپ پورا سال روزہ رکھتے تھے. تو اب بظاہر گھر والے اور آپ کے اسٹوڈنٹس وغیرہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ویسے تصدق کے طور پر ہے, یہ کھانا کھا رہے ہیں, لیکن پیچھے کتنا بڑا معاملہ ہے. اور اس اخلاص کا یہ نتیجہ ہے کہ پھر صدیوں سے یہ کتاب درس نظامی میں رائج ہے. اس کے خلاصے لکھے گئے, اس کی تشریحات لکھی گئی, اور ایک کتاب میں نے پڑھا کہ جو صاحب ہدایہ نے بدایت المبتدی متن لکھا ہے, آپ کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ کئی علماء نے اشعار کی صورت میں, عربی اشعار کی صورت میں ان مسائل کا خلاصہ ذکر کیا ہے. اللہ اللہ, یعنی کمال ہے واقعی. ہدایہ تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی بیسک کتاب ہے جو درس نظامی کے لیے بہت ضروری ہے, اور یہ اتنی بڑی بات ہے. چلے باہر والوں کو شاید نہ بتائے کوئی, لیکن گھر والوں کو تک کو نہ پتہ چلے تو یہ واقعی اخلاص ہے, اور اللہ والوں کو یہ انداز رہتا تھا. اچھا, ہماری کہانی بعض اوقات کچھ اور ہوتی ہے. کچھ لوگ تو روزہ رکھ کر گھر والوں کا جو حال کر رہے ہوتے ہیں یا باہر والوں کو جو حال کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں بھائی اگر روزہ رکھا ہے تو رکھا ہے, آپ ہمارے ہم سے تو افطار نہ کریں, وہ تو افطار ہمیں معاف رکھیں, ہمیں معاف رکھیں. یعنی بعض اوقات گھر والوں پہ اتنا بعض تو نا اثر کے وقت نا خود ہی منع کر دیتے ہیں, مجھ سے بات نہیں کرنا کوئی, ابھی اثر کے وقت میں مجھ سے بات نہیں کرنی اثر کے بعد, ایسا ماحول ہو جاتا ہے. ویسے لوگوں کو نفلی روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں, یہ بھی غور کرنا ہے. حالانکہ صبر کی اگر روزے کی لاجک دیکھی جائے تو اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات پر قابو پائے اور صبر کرے, لیکن ہم روزہ رکھ کر ہی بے صبری کا بعض اوقات مظاہرہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, یہ جو ان دنوں میں جو روزہ منع ہے, جیسے ہم لوگ ابھی جو دن گزار رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی بڑی زبردست لاجک یہ بتائی گئی نا کہ اللہ پاک کی طرف سے دعوت ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ دن اللہ کی طرف سے دعوت ہے, آپ کھائیں, آپ یعنی اس دن روزہ نہیں رکھیں گے تو کیا بات ہے. اب اس دن روزہ نہ رکھنا رب کی رضا ہے, اور بعد میں روزہ رکھنا رب کی رضا ہے. کیا بات ہے, یہ بھی بندگی کا ایک انداز ہے. بہرحال چلتے ہیں عمران بھائی کی طرف. ماشاءاللہ آپ. اچھا, میں ایک بات یہ عرض کروں گا, جیسے کہانی آپ کو تمام باتوں پہ باتیں کرنے کی اجازت ہے. کہانی جیسے ہوتی ہے نا, کہانی سن کر شاید لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ بھائی جیسے ایک بادشاہ تھا, ایسی کہانیاں, پریوں کی کہانی, ہاں ایسی کہانی, پریوں والی کہانی. تو جو اسلامی ہیں واقعات وغیرہ ہیں, ان کو بھی کہانی کہہ سکتے ہیں, ذرا اس بارے میں بھی رہنمائی کہا جا سکتا ہے. قرآن کے واقعات کا لفظ کہانی میں بھی آتا ہے. قصص جو ہے وہ قرآن کا ذکر ہے, احسن القصص, تو قصص قصہ کہانی. اب بس ہمارے یہاں معروف یہ ہو گیا. اچھا, ہم چونکہ صرف قرآنی باتیں نہیں کریں گے, ہم زندگی کے ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہے ہیں, تو اس لیے ہم نے اس کو ذرا نارمل سا لفظ رکھا ہے. اصل میں عموماً کہانی کا لفظ جب کہا جاتا ہے نا تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ ایک من گھڑت کوئی قصہ ہوگا. تو کہانی کا لفظ عام ہے, کہانی سچی بھی ہو سکتی ہے, جھوٹی بھی ہو سکتی ہے, فرضی بھی ہو سکتی ہے. کبھی اصلاح کے لیے اور ایک میسج دینے کے لیے ہمارے بزرگان دین نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا ہے کہ وہ فرضی کہانیاں بھی انہوں نے ذکر کی ہیں. جی عمران بھائی تو امام بھی ہیں, تو مدنی چینل میں بھی ہیں, تو ان کے پاس تو کہانیوں کا انبار ہوگا. میں وہی سوچ رہا ہوں عبدالحفیظ بھائی کہ کس کو بیان کروں, کون سی کہانی بیان کروں. ساری ہم چلتے پھر, اور کیا عمران بھائی. اللہ خوش رکھے آپ کو. ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا میرے پاس, اور اس کا اچھا خاصا ایک بزنس تھا, اچھا کھاتا پیتا انسان, اللہ نے بڑا نوازا اس کو. اس کا بزنس تھا یہ اسپورٹس بائکس وغیرہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اس کا بزنس تھا. بڑی مہنگی ہوتی ہیں تو وہ پورے کنٹینر منگواتا تھا, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے پاکستان میں اس کو سیل کرتا تھا. تو بہرحال بڑا اچھا چل رہا تھا.
تو پھر کچھ مسائل آنا شروع ہوئے. اب ہوا یوں کہ اس کے کچھ پارٹنرز بھی تھے اس کے ساتھ کاروبار کے اندر. آپ کو تو کاروبار کا ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے, کچھ آپ بھی فرمائیں گے. تو کہنے لگا کہ کچھ معاملات ہماری انبن ہوئی اور آپس میں ہمارے معاملات خراب ہوئے, کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے جو ہے نا وہ دلوں میں بیٹھنا شروع ہوئی. تو ایسا ہوا کہ اب کاروبار سے برکت اٹھ گئی. یعنی پہلے یہ تھا کہ بڑا فائدہ اور بڑا پروفٹ ہو جاتا تھا, اور پھر ایسا ہوا کہ اب ہمیں اگرچہ ہم کام کر رہے تھے, ایک تو اب چونکہ وہ دل آپس میں مل نہیں رہے تھے, ساتھ چلنا بڑا مشکل تھا. دوسرا یہ کہ پھر اب ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں, کچھ بھی کریں, اس میں ہمیں لاس ہو رہا تھا, نقصان ہو رہا تھا. تو پھر ایسا ہوا کہ وہ بندہ جو ہے کہنے لگا کہ ہمارا کاروبار بھی بالکل ختم ہو گیا اور اب ہم پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں. تو یعنی وہ بندہ کہ جو اچھا خاصا کما رہا تھا اور اچھی لائف گزار رہا تھا, تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اس پریشانی کے اندر آنسو بہا رہا ہے اور رو رہا ہے کہ میں اب کروں تو کروں کیا, کسی اور چیز کا تجربہ نہیں ہے, کسی اور چیز میں ہاتھ ڈالیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تجربہ نہیں ہے اور مارکیٹ کا پتہ نہیں ہے کیسے کرنا کیا کرنا ہے, تو اس میں نقصان ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے. اور جس کا تجربہ تھا اس کے بارے میں آپ کو سارا بتا دیا ہے, اب کریں تو کیا کریں. تو اب اس کے بارے میں جب بات کی نا, تو پتہ یہ چلا کہ بھائی میں نے کہا جو آپ لوگوں کا اچھا بزنس چل رہا تھا, دوستی بھی تھی اور سب بہتر چل رہا تھا, تو یہ آپس میں ناراضگی اور چپکلیش ہوئی کس بات پر. کہنے لگے ایک مرتبہ ہم آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے پانی پلا دیں. اب چونکہ وہاں پر دیگر ان کے امپلائیز بھی تھے, تو ان کے سامنے میں نے تو لیٹر موڈ میں کہا کہ دوستی ہے, چلو پانی کا گلاس بھر کے دینے میں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس نے فیل کیا اور مجھے سب کے سامنے اس نے ڈانٹ دیا, جھاڑ دیا کہ یار میں پانی پلانے آتا ہوں تمہیں یہاں پر. تو بہرحال اب یہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی. صرف ایک پانی کے گلاس سے یہ ناراضگی, یہ چپکلیش, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں. اچھا اس نے کیا فیل کیا کہ مجھے نوکروں کے سامنے بول دیا کہ میں پانی کا گلاس بھر کر دوں, حالانکہ میں تو سیٹ ہوں, میں بھی پارٹنر ہوں آپ کا. اور اس نے یہ فیل کیا کہ یار مجھے جو ہے نا وہ سب کے سامنے بے عزت کر دیا اور مجھے پانی کا گلاس نہیں پلایا. پانی کا گلاس پلانے میں کیا حرج ہے, پانی پلانا تو ثواب ہے. تو بہرحال یہاں سے باتیں شروع ہوئیں. اب یہ ہوتا کہ ہفتے مہینے میں کم از کم ایک دفعہ کسی نہ کسی ایک بات پر انبن ہو جانا شروع ہو جاتی. پھر وہ ہفتوں میں آ گئی, پھر ایسے دن آئے کہ وہ دنوں میں جو ہے وہ باتیں خراب ہونا شروع ہو گئی. اب یہ باتیں چھوٹی چھوٹی بڑھتی گئیں اور یوں بڑھتی گئیں کہ اب ہمارا جو ہے نا وہ فوکس اپنے بزنس سے ہٹ کر آپس میں اس چیزوں میں بڑھ گیا کہ میں اونچا ہوں یا یہ اونچا ہے. پارٹنر ہے تو سبھی جانتے ہیں کہ بھائی یہ دونوں سیٹ ہیں. اب یہ ہے کہ بھائی اس کی زیادہ چلتی ہے یا اس کی زیادہ چلتی ہے. اچھا اس طرح کے معاملات کے اندر جو آفس ماحول خراب ہو جاتا ہے آفس کا. پھر چار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چار ان کے ساتھ ہو جائیں گے, چار ان کے ساتھ ہو جائیں گے, کان بھرنے والے بھی ہو جاتے ہیں. تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہاں سے وہ معاملہ شروع ہوا. پھر ایسا ہوا کہ ہمیں پروفٹ ہوتا یا نہ ہوتا, ذہن یہ بن گیا تھا کہ بھائی اب جو ہے نا الگ ہونا ہے. اب الگ ہوئے تو جو ہے نا اس کے اندر وہ بات ہی نہ رہی کام کے اندر, کیونکہ ایک دوسرے کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ رزق عطا فرماتا ہے. جیسے کہ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بدعافائکم. حضور نے فرمایا ہے کہ تم اپنے ضعیفوں اور کمزوروں کے ذریعے سے مدد کیے جاتے ہو اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے شروع کیا ہو تو ایک مضبوط ہو, دوسرا کمزور ہو, تو یوں شروع ہوئے ہوں تو ایک دوسرے سے مل کر بندہ کام شروع کرتا ہے. نصیب سے ملتے ہیں تو پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب وہ معاملات خراب ہوئے تو پھر اب جو ہے حالت ایسی ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے, گھر کا چلن بھی اسی سے ہے اور ضروریات بھی اسی سے پوری ہو رہی ہیں. اب یہ ہے کہ نیا ہمیں مال پیسہ نہیں آ رہا. تو اس پر پھر یہ ہوا, بہرحال اس سے بات چیت ہوئی کافی. اچھا ان دنوں میں سرفرید ہمارے جو اسلامی بھائی وہ ٹریننگز وغیرہ بھی بڑی اچھی دے رہے تھے, تو ذہن اسی طرف موٹیویشن کی طرف پہلے ہی گیا ہوا تھا. تو ان سے بات چیت ہوئی تو بہرحال گئے تو وہ مسکرا رہے تھے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں یہ سمجھا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا وہ دل میں نہیں بٹھانی چاہیے. دیکھیں بہت اچھی بات آپ نے کی. نا اتفاقی جو ہے نا وہ بے برکتی لاتی ہے. بالکل, چاہے وہ کمپنی ہو, چاہے وہ فیملی ہو, یہاں تک کہ وہ دعوت اسلامی کا ماحول بھی کیوں نہ ہو. چونکہ میرے پاس اوورسیز کی ذمہ داری ہے, میں ملک کا نام نہیں لیتا. ہم ایک بار میں ملک گیا تو وہاں پر اس کے 3 ریجن تھے. ایک ریجن سب سے کمزور تھا
چونکہ کام ہوا ابتدا ہوئی تھی, اتنا مضبوط نہیں تھا, اور اگلے 6 ماہ بعد ہم نے دیکھا تو وہ بڑی تیزی سے گرو کر رہا تھا. ماشاءاللہ. تو میں نے اس پورے مشورے میں کہا کہ یار میں بغیر بتائے آپ کو وجہ بتا دوں ان کی کیوں ترقی کر رہے ہیں, تو مطلب بتائیے. میں نے کہا ان سب میں اتفاق ہوگا, وہ سب میرا منہ دیکھ رہے ہیں, میں نے کوئی کارکردگی نہیں لی. میں نے کہا جتنے ہوں گے نا یہ ذمہ داران, یہ سب ایک جان ہو کر کام کر رہے ہیں. کہہ رہے یار آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ اپنے نگران کے ساتھ اپنے ذمہ دار کے ساتھ اتنے متفق ہیں اور اتنا پیار ہے ان لوگوں میں. میں نے ان کو یہی کہا, میں نے کہا جس دن تمہارے اندر نا اتفاقی ہوئی نا آپ اس کی بے برکتی دیکھیں گے. تو فیملی ہو, کاروبار ہو یا دوست ہو, کوئی بھی اگر نا اتفاقی ہے نا وہاں بے برکتی آتی ہے. اب یہ نا اتفاقی والی بات میں سوچ رہا تھا, اگر اس دوست کو اس نے پانی کا کہا اور اس نے برا فیل کیا, اس کا فوری طور پہ رپلائی یہ ہوتا کہ یہ پانی کا ایک گلاس بھرتا, ارے بھائی میں آپ کو پلا دیتا ہوں, ناراض کیوں ہو رہے ہو, یہ بات ادھر ہی ختم ہو جاتی. لیکن وہ بات دل میں رکھنا, اچھا پھر بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, شیطان ہے نا وہ کہتا ہے آج اس نے مجھے ذلیل کیا نا, میں کل کسی موقع پر اس کو ذلیل کروں گا. یہ جو بدلہ, موقع کی تلاش, یہ ریونج, دل میں کینہ پال کے رکھنا ختم کر دیں یار. اصل میں ایک بات پتہ ہے کیا عمران بھائی, ہم نارملی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم سارے انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو میں چاہتا نہیں اور آپ کو برا لگ گیا, تو اگر آپ یا تو یہ سوچ لیں کہ اب میں بھی بدلہ لوں گا, یا کہ یار یہ بھی تو انسان ہی ہے نا, کوئی بات نہیں اس کی, اتنی ساری اچھی باتیں بھی تو کی ہیں, کتنی بار مسکرا کے بھی ملا ہے, کتنی بار پیار بھی کیا ہے, آج ایک جملہ کہہ دیا تو کیا ہو گیا. نہیں, ہم وہ سارا پیار بھول جاتے ہیں, وہ ساری مہربانیاں بھول جاتے ہیں, وہ ایک جملہ یاد رکھتے ہیں. اور بدقسمت ہے وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی یہ باتیں یاد رکھتے ہیں. یعنی یہاں یہ حال ہو گیا ہے. میں ابھی آپ کو پچھلے ہفتے کی بات سناؤں, میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. میں آپ کو مطلب پوری بات تو شاید نہ بتا سکوں مگر ایک اشارتاً بتاتا ہوں کہ مجھے ایک جاننے والے کا رات تقریباً 12 بج رہے تھے رات کو, مجھے فون آیا اور روتے روتے فون آیا کہ میرا بچہ مجھے مار رہا ہے, مجھے بچا لو ورنہ مجھے وہ جان سے مار دے گا. اب وہ رات ہم نے کیسے گزاری, کس طرح اس بچے کو اس گھر سے نکالا, پھر میں اس بچے کو اپنے پاس لے کر آیا. آپ یقین کرو بچہ پتہ ہے مجھے کیا کہتا ہے, کہتا ہے میرے ماں باپ کی تربیت کریں, ہم ان کو سکھائیں ماں باپ کیسے ہوتے ہیں, ان کو سکھائیں والدین بننا کیسے چاہیے. پتہ نہیں کدھر بچے کدھر جا رہے ہیں آج کا نوجوان بچہ. اور میں یقین کریں میں اس بچے پر پہلے تو بہت ناراض ہوا کیونکہ بچہ تھوڑی میری رسپیکٹ کرتا تھا. مجھے اسی لیے اس کے والد نے فون کیا کہ آپ, میں اس کو بلایا, میرے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, تمہیں پتہ ہے تم نے والد پہ ہاتھ اٹھایا. کہتے میرے والد نے مجھے 2 چاٹے کیوں مارے. میں نے کہا ماں باپ ہے, ہم نے بھی مارے کھائی ہیں یار, ہم نے بھی بچپن میں ڈانٹے سنی ہیں, لیکن کیا ماں باپ کے سامنے بولیں گے. پھر اس کو حدیثیں سنائی, بعد میں وہ رونے لگا اور رات کو پھر الحمدللہ رات کو 2:30-3 بجے اس نے جا کے ماں باپ سے معافی مانگی اور گھر گیا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں تو حیران ہو گیا کہ یار یہ آج کے بچوں کی صحبتیں کدھر ہیں اور یہ بچے جا کدھر رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ ایک تو ہمیں بچوں کو کس صحبت میں رکھنا, یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری. اور پھر کبھی بھی ماں باپ کا کہا ہوا جملہ, یار ہمارے والد صاحب اور والدہ نے زندگی بھر اتنی محبت دی, اگر کبھی غصے میں بڑھاپے میں کچھ کہہ دیا تو کیا وہ یاد رکھیں گے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بڑا ہی عبرت والا واقعہ بھی ہے. اور پھر اچھا میں یہاں ایک اور بات اس کو میں تھوڑا ایڈ کرتا ہوں. 2 جملے آپ نے ایک جملہ, ایک تو آپ نے حدیث سنائی, میرا ذہن تھا مجھے آج اس کو بیان کرنا ہے. یہ جو بعض اوقات ہم نوازے جا رہے ہوتے ہیں نا اسد بھائی, ہمیں ہماری معاملات اچھے چل رہے ہوتے ہیں, ہمارا رزق میں برکت ہو رہی ہوتی ہے, ہماری فیملی خوشحال ہوتی ہے, یہ پتہ نہیں پیچھے کیا کہانی ہوتی ہے جی, کون دعا دے رہا ہوتا ہے, کس کو جناب ہم کہیں نہ کہیں مدد کر رہے ہوتے ہیں, کس کی جناب پیچھے سے دعائیں لگ رہی ہوتی ہیں, ہمارے کسی ملازم میں کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ بھی یاد رہے ناظرین. ہاں روایتوں میں آتا ہے اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. ہمیں نہیں پتا, ہمارے ملازمین, ہمارے رشتہ داروں, ہمارے کسی پڑوسی میں کسی کو مسکرا کر روز دیکھ رہے ہیں اور پیار سے دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ دیکھ رہا اس کو اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے ہمارے لیے, اور وہ دعا ہمارے ساری مصیبتوں کو ٹال رہی ہے. تو غریبوں کی مدد, کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, کبھی کسی کا دل نہ توڑیں. اسی طرح اس کا وائس ورثہ ہے, ایک طرف تو آپ شفقت کر رہے ہیں تو نوازے جا رہے ہیں, اور چلتی گاڑی برباد بھی ہوتے دیکھیے. بالکل, کیا پتا اسی ملازم کو, اسی رشتہ دار کو, اسی کمزور بندے کو ڈانٹ دیا, جھڑک دیا, اس کا دل توڑ دیا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے اللہ اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے. ہمیں کیا پتا اللہ کے ولی کون ہے. تو ہمیں سب کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا ہے. تو کمزوروں کی وجہ سے دیا جا رہا ہوتا ہے, تو کبھی کسی رشتہ دار, کوشش یہ کریں آپ نے کوئی نیکی شروع کی ہے نا, بند نہ کریں. کچھ ملازمین ایسے بھی ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی تھوڑا دل بڑا چاہیے, جس کی پرفارمنس 100% نہیں ہوتی ہے جی, لیکن وہ کمزور ہوتا ہے, اس کی گھر کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہوتی, اور ہمیں پتا ہے میں اس کو نکالوں گا نا شاید اس کو اب کہیں جاب نہیں ملے گی, تو یار اس کا 60-70% بھی چلا لو. ایک آدھا, بلکہ اپنے ایک سلسلے میں بھی کہا تھا جب ہم ہمدردی سلسلہ کرتے, ایک آدھا معذور بھی اپنے پاس جاب پہ رکھیں. معذور اسلامی بھائی, اس کو کون جاب دے گا جس کے پیر ٹھیک نہیں ہے, ہاتھ ٹھیک نہیں ہے, جو بول ٹھیک نہیں سکتا. آپ کا چھوٹا موٹا وہ کام کرے گا, وہ 50% کام کرے گا, 25% کام کرے گا, تنخواہ 100% لے رہا ہے,
کوئی بات نہیں, جو 50 آپ اس کو ایکسٹرا دے رہے ہو نا, وہ آپ کے کتنے غم دور کر دے. یہ تو بہت زبردست آپ نے بنیادی بات کہی. اور اس وقت دنیا میں ہاں کوٹا ہوتا ہے اس کا. جو بھی اسٹیبلش معاشرے ہیں ان کے اندر باقاعدہ کوٹا ہوتا ہے, بلکہ کمپنیوں کی جو رینکنگز شمار کی جاتی ہے دنیا میں, تو اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کے ڈسیبل پرسنز جو ہوتے ہیں ان کو یہ کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور شاید اسی وجہ سے اللہ پاک ان معاشروں کو جو ہے وہ آسانیاں بھی دنیاوی اعتبار سے عطا فرما رہا ہو. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا تھا ملتان اجتماع کا. ملتان کا تھا یا کرنگی کا, بہت پرانا تھا, کہ ایک معذور کو کس طرح سے وہ اجتماع میں اپنے ساتھ لے کر گئے. شاید نابینا تھا یا کوئی نہ کوئی اس کے اندر معذوری تھی, تو اس نے کہہ دیا ہوگا امیر اہل سنت کو کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. امیر سنت نے ہاں کہہ دیا, اور اس کے بعد پھر اس کو جس طرح سے لے کر گئے, وہ واقعہ میرے لیے بہت امیزنگ تھا. وہ ایک ہی دفعہ سنا, اور یعنی وہ بات چل رہی تھی ہمارا جو خصوصیوں کا جو شعبہ ہے کہ یہ کب سے سٹارٹ ہوا. تو امیر صاحب نے فرمایا کہ ایک واقعہ جو مجھے یاد ہے, اگر آپ اس کو سٹارٹ اپ سمجھتے ہیں تو وہاں سے لیا جا سکتا ہے, وہ دعا سے. پھر اس کے اندر جو ہے امیر سنت نے واقعہ بیان کیا. تو یہ جو کمزوروں والی بات ہے یہ بہت ہی زبردست بات ہے. ایک تاریخ کے اندر ایک ایسا شخص گزرا ہے, تو اس کو اتھارٹی تھی, میں نام نہیں لیتا اس ملک کا, تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ جتنے بھی کمزور ہیں, ناتواں ہیں, اور ایسی بیماری کو پہنچ گئے ہیں کہ جن کا بظاہر درست ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, تو ان کو مار دیا جائے. یعنی کہ ایسے گردے فیل ہو گئے, دونوں ہی فیل ہو گئے. اب وہ ایسا مرض ہوتا ہے کہ عمومی اعتبار سے اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے, چاہے کینسر کی ایسی سٹیج ہے. تو اس نے یہ کہا کہ یار یہ تو معاشرے پر بوجھ ہیں, اتنے سارے لوگ اگر ایک کسی ملک کے اندر ہیں اور ان پر ہم کروڑوں اربوں روپے جو علاج پہ خرچ کر رہے ہیں, تو ان سب کو مار دو. تو اس نے کیا, اس کے بعد اس کی قوم برباد ہوئی. اسی طرح یہ بھی ہوا کسی زمانے میں کہ ساری جو ہے وہ چڑیاں مار دو کہ بھائی یہ تو ہماری فصلیں کھاتی ہیں. نہیں, بظاہر تو چڑیا اور یہ پرندے جو ہے وہ فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, لیکن پیچھے کیا ہے کہ جب ان کو مارا گیا تو ان کی فصل کی جو ہے وہ کوانٹٹی اور کم ہو گئی. تو جب ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ یہ فصل کو کم, اور اس میں جو نقصان پہنچانے والے کیڑے تھے یہ ان کو بھی تو کھاتے تھے, یہ پرندے اللہ کا نظام ہے. تو جب ان کو مارا گیا تو وہ سسٹم جو ہے وہ زیادہ الٹ ہو گیا, اور پھر اس کو پالنا بھی شروع کر دیا. تو کسی بھی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھے, کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے. ایسے عبداللہ بھائی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر جیسے آپ نے بتایا, پھر یہ بھی بات چل رہی ہے, تو مشورہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا کرنا چاہیے. اب جس طرح بچہ تو جو تھا, اب اس نے بھی کسی نے اپنے والدین کی باتیں بتاتا ہوگا, تو وہاں سے بھی ذہن بنتا ہے. ظاہر مشورہ ضرور ہوتا ہے. ایک مدنی مذاکرے میں ایک بچے نے کال کی امیر سنت کو, وہ بڑا بھائی تھا, اس کا چھوٹا بھائی تھا, تھوڑے سے بچے, وہ بھی چھوٹا ہی تھا. تو امیر سنت سے اس نے شکایت کی, بولا میرا بڑا بھائی جو ہے مجھ پہ روب جماتا ہے, اب بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. اب وہ آیا تو صاحب کی بارگاہ میں, بولا میرا بڑا بھائی جو ہے مجھ پہ روب جماتا ہے, بتائیں میں کیا کروں. تو امیر سنت نے فرمایا آپ روب میں آ جائے کریں. اب یہ جو جملہ جو تھا کہ روب ہے, اب وہ آیا اس طرح, بعض دفعہ بدلہ نہ لیں. اچھا اس میں نا والدین کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. ایک کہانی کے پیچھے کہانی ہم نے کتابوں میں ہی پڑھی کہ ایک 11 سال کے بچے نے اپنی 4-5 سال کی بہن کو باہر لے گیا ہاتھ پکڑ کے, اور قریبی نہر میں دھکا دے دیا, اور بچی کا انتقال ہو گیا. بعد میں جب اس بچے کو پوچھا گیا کہ تمہاری بہن تھی اور تم نے یہ کیوں کیا, تو کہا جب میں گھر میں تھا تو میں ہی لاڈلا, میں ہی پیارا, مجھے ہی ساری چیزیں ملتی تھی, جب سے یہ آئی ہے مجھے توجہ ہی کوئی نہیں دے رہا. اس بچے نے باقاعدہ حسد کی بنا پر, دیکھیں بچوں میں بھی حسد ہوتا ہے, مگر اس کی ریزن کون بنا, وہ ماں باپ بنے, کہ ایک نیا بچہ ہی ہمیشہ ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات ہم بچے بانٹ لیتے ہیں, یہ بیٹا میرا, یہ بچی میری دلالی کا. اچھا اب وہ سب لاڈلا, وہ بیچ میں ایک بچ گیا, وہ کہتے ہیں سارے ہی لاڈلے, سارے ہی پیارے, جب ابو آتے اسی کو چومتے, اسی کو گفٹ. یہ نہیں کرنا چاہیے. بچے بڑے حساس ہوتے ہیں. آپ کو اگر واقعی ایک پیارا ہے, دیکھیں اس سے انکار نہیں ہے, کوئی ایک بچہ پیارا لگتا ہے, لیکن آپ ڈسٹریبیوشن برابر کریں. بلکہ روایتوں میں آیا کہ پہلے بچیوں سے شروع کریں اور برابر برابر تقسیم کریں. بچیوں سے شروع کریں اور سب کو پیار کریں. بلکہ میں تو یہاں مشورہ دوں گا کہ کچھ لوگوں سے فطری پیار ہو جاتا ہے نا بچوں سے, جس سے فطری پیار نہیں ہے نا, اس کو ذرا تھوڑا سا زیادہ خیال کریں. فطری پیار والے کو چومیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا آپ کو, لیکن اس کو اچھا بھی نہیں لگ رہا, پھر بھی اس کے ساتھ پیار کریں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی میں یا آپ کے انتقال کرنے کے بعد آپ کے بچوں میں ہی لڑائیاں شروع ہو جائیں, بھائی بھائی میں حسد ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور میں یہاں پر آپ ایک چھوٹی سی پریکٹس بھی سمجھاتا ہوں. بعض اوقات ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ یار ان دو بھائیوں میں بن نہیں رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ میرا ایک چھوٹا سا تجربہ ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا, لیکن زیادہ یہ ہوتا ہے جن بھائیوں میں یا بہنوں میں فرق کم ہوتا ہے نا عمر کا, وہاں لڑائی زیادہ ہوتی ہے. جن میں تھوڑا فرق زیادہ ہو جائے نا, اب مثال میرا بھائی ہے,
मेरा भाई मुझसे 13 साल छोटा है, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ, वो सबसे छोटा है, बीच में बहनें हैं। तो हमारा बड़ा अल्लाह की रहमत से ऐसा है, मुझे वालिद की तरह टेक केयर करता है, मुझे इतनी मेरी इज्जत वो करता है। लेकिन मैंने देखा है, अच्छा सब जगह नहीं होता, जब 2-3 साल का फर्क हो ना, क्योंकि चीजें भी एक जैसी चाहिए होती हैं, कपड़े उसके पहन लिए, अच्छा दोनों में तो लेके चले गए, थोड़ा बहुत 6-7 करीब लड़ाई झगड़ा, वो ये इसको दे रहे हो मुझे नहीं दे रहे। अब ऐसे मौके पे वालिद ने क्या करना चाहिए? अच्छा अगर आप फील कर रहे हैं ना कि 2 भाइयों में लड़ाई है, या फील हो रहा है कि यार बड़े भाई से, अच्छा एक और इसमें मैंने देखा है जिंदगी में, बड़े भाई को चांस ज्यादा मिल जाता है, पहले बेटे को या पहली बेटी को थोड़ी सी केयर ज्यादा इसलिए मिल जाती है कि वो पहले आया था, तो उसको ज्यादा तवज्जो भी मिली, ज्यादा तरबियत भी शायद मिली, ज्यादा चांस भी मिले दुनिया में तरक्की करने के। छोटा थोड़ा सा बाद में आया तो उसको थोड़ा सा, अच्छा फिर उसको पहले से कंपेयर करते हैं, तू तो ऐसा नहीं है, तू तो वैसा नहीं। बोले यार मैं जैसा हूँ खुद हूं ना, मतलब आप हर बार मुझे उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो? अल्लाह ने मुझे बनाया है। अच्छा हर बंदा अलग भी होता है। बाज़ वक़्त माँ बाप ये भी रियलाइज नहीं कर रहे होते कि हर बार छोटे को बड़े का ताना दे रहे होते हैं, वो देखो ये कर रहा है तुम नहीं कर रहे, तो कहते यार वो क्यों कर रहा है, खामा-खाई मेरे लिए मुश्किल कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे में माँ बाप को क्या करना चाहिए, जो मैं समझाऊं कि अगर आपने बच्चों में बांटना है कुछ, ठीक है ना, आपने बेटे को भी देना है और सबको देना है, तो आप बड़े बेटे को दें या बड़ी बेटी को दें कि बेटा ये आप अपनी तरफ से तोहफा दे दें। वाह वाह, आप पॉइंट समझ, देना तो मुझे था, ना बताओ, वही वाली बात, बुजुर्ग वाली बात, रोजा रख के नहीं बताया ना बताएं मेरी तरफ से। अब जब बड़ा भाई छोटे भाई को तोहफा देगा, बड़ी बहन छोटी बहन को तोहफा देगी, तो वो जो मोहब्बत है, क्योंकि लेकिन फिर छुपा के भी रखे हैं बात। हाँ बाद में बताए ना, बताए कि भाई वो बड़ा भाई तो क्यों बताएगा, उसकी तो बाबा हो रही है, वो क्यों बताएगा अब्बा ने दिया है, वो तो खुशी खुशी देगा, बल्कि बाद में एहसान ना जताए, देख तेरे, अच्छा झगड़ा और ना कर दे कि तुम्हें मैंने दिया है, भाई मेरा अदब करो, लेकिन फिर मुतालबा भी करते हैं, मैंने दिया था ना। हाँ थोड़ा सा अगर माहौल घर का इस तरह भी हम अच्छा कर सके ना, तो वो करना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपकी कॉल्स की तरफ भी चलेंगे, बहुत दिलचस्प बातें हो रही है, और अच्छा कहानी के पीछे कहानी निकल भी रही है। मुझे मेरे पास बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं, मेरे पास वीडियोस भी हैं, मगर इमरान भाई के एक वाक्य से ना और सबको कुछ ना कुछ याद आ गया। मुझे एक भूल ना जाओ, मैंने लिख लिया है, मैं आपको फ्रिज वाला एक वाक्य सुनाऊंगा, लेकिन पहले चलते हैं कॉल्स की तरफ। कहानी के पीछे सिलसिला बहुत ही प्यारा चल रहा है। अब्दुल हबीब भाई, आपसे ये सवाल है, जब आप छोटे हुआ करते थे, बचपन में जब आप कुर्बानी किया करते थे, तो उस टाइम कोई खास यादगार वाक़या हो जो आपके साथ वालिदैन भी हों और याद भी बहुत ज़्यादा रहता हो, इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। जी आपने मेरी बचपन की कहानी पूछ ली है, एक और कॉल लेते फिर मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। मोहम्मद नबीद अवानत ताजी रावलपिंडी चकला स्कीम 3 सेल्स कर रहा हूँ। प्यारे हाजी अब्दुल हबीब भाई, मेरी तरफ से, मेरे पूरे घर वालों की तरफ से आपको, आबिद बापू को, इमरान भाई को, राशिद भाई को, इशफाक भाई को, असद भाई को, और जितने कैमरा मैन हैं और जितने आपका स्टाफ है, मदनी चैनल के हाज़रीन नाज़रीन को ईद मुबारक हो। माशाल्लाह मदनी चैनल देखने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी सुकून मिलता है, इल्म दीन सीखने को मिलता है हमें घर बैठे बैठे, और इसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी काम करने का दिल करता है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस्तिकामत के साथ मदनी काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे पीर मुर्शिद का साया हमारे सर पर ताज कायम रखे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। बचपन में यकीनन ईद में तो वालिदैन बहुत ज़्यादा याद आते हैं, ये बात तो तय है कि जिनके वालिदैन हैं उनको बहुत मज़ा आता है माँ बाप के साथ ईद मनाने का। छोटे थे तो ईद ही लेते थे, कुछ बड़े हो गए तो माँ बाप को कुछ तोहफा पेश कर देते थे, फिर उनकी जो दुआओं का बंडल मिलता था, पैकेज मिलता था, वो तो अनबिलीवेबल। और ख़ास तौर पे बकरा ईद में तो हमें तो टेंशन ही कोई नहीं होती थी ना, वालदा हो तो फिर कब कहाँ गोश्त देना है तो क्या देना है, यानी आपके वालिदैन के जाने के बाद एक बहुत बड़ा एहसास तो आपको जब होता है, और ख़ास तौर पर आप घर के बड़े हों, कि फिर ख़ानदान के बहुत सारे मामलात में जब आपको जाना पड़ता है या बुलाया जाता है, तो बंदा कहता है अच्छा इधर भी जाना है। वो कहते हैं आपकी अम्मी तो आती थी, आपके अब्बू तो आते थे, वही तो सब करते थे। तो बंदा कहता है वो क्या क्या कर रहे थे। अच्छा बाज़ वक़्त हमें लग रहा होता है कि रिटायर लाइफ बड़े मजे की होती है, उनके पीछे भी बड़ी जिम्मेदारियां चल रही होती हैं, वो खानदान की इतने सारी चीजों को निपटा रहे होते हैं जो हमें पता ही नहीं था। वो निपट के तैयार होके मैं मिलती थी तो लगता था सब खत्म हो गया, लेकिन वो कहाँ कहाँ किस जगह पर चेहरा दे रहे होते थे, अपनी प्रेजेंस दे रहे होते थे। तो बहरहाल माँ बाप की तो क्या बात है। बकरीद के यूं तो खैर बहुत सारे वाकयात हैं। मैं बहुत शौक से, यानी जुनून की हद तक शौक था मंडी जाना, और अब्बू को भी बड़ा शौक था, तो हम कई कई दिन जाते थे मंडी, यानी 4-4 5-5 रातें। अच्छा फिर वहां जाके खाने खाना, वो हमारे वालिद साहब तो फिर जिनकी मुलाकात है वो जानते हैं, वो बागो बाहर थे, तो वो तो जनाब उनके दोस्त भी होते थे, तो उसके साथ फिर खाना भी होता था और बाकायदा एहतमाम होता था, तो बस सारी रात। और फिर जानवर लेना, अच्छा दूसरों को भी जानवर दिलाने का शौक। अच्छा हमारा चूंकि खानदान काफी बड़ा था तो जानवर भी कई आते थे, तो ये तो अब्बू का था। लेकिन एक वाकया ये हुआ कि एक बार हमारे अब्बू बहुत अरसे तक जो ना ऑस्ट्रेलियन बैल लाते थे, तो वो जरा बड़ा जबरदस्त खूबसूरत। तो एक बार खारादरा में जब हम रहते थे, जब का वाकया है कि ये जो है ना भाग गया, शायद मैं लेके गया या कोई हमारे साथ थे, बच्चे थे,
تو اس نے تو بھائی چھڑائی رسی اور بھاگا بھی کھارا در کی اور خارا در کی گلیاں. آپ سوچیں. اچھا پھر خالی بیل نہیں بھاگا, پورا خارا در بھاگا. جی. وہاں تو پتہ ہے ہر بندہ ہی کیا کہتے ہیں, وہ عبداللہ کی شادی میں کیا ہے, وہ بیگانے کی شادی میں وہ دیوانہ ہو گیا. اچھا بعض جب قصہ سنا رہے ہوتے ہیں نا, جیسے ہم نے کہا کھارا در کی گلیاں, تو جس کو پتہ ہی نہیں ہے کھارا در ہے کیا, بولے کیسی گلیاں. ہاں بھائی, وہ کراچی کا بڑا کنجسٹڈ ایریا ہے, وہاں تو سمجھ لے چلنا مشکل ہے. بیل وہ بھی بڑا خطرناک بڑا والا, اور اس کے پیچھے پورا محلہ بھاگ رہا ہے مبالغہ کروں تو. اچھا ہم تو کہیں اور رہ گئے نا, پیچھے رہ گئے. ہاں رونق والا علاقہ کہہ لیں. اچھا وہ رونق والا بیل تھا. اب وہ بیل بھاگا تو اس کے پیچھے سب بھاگے. اچھا ہم تو کہیں پیچھے رہ گئے. اچھا وہ بھاگی جا رہا ہے, وہ بھی آگے بھاگ رہا ہے, اسکوٹریں گرا رہا ہے, وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس میں بعض اوقات کافی دیر تک تو گلیوں میں وہ بھاگتے رہے, نہیں ملا. پھر وہ پتہ ہے کہاں چلا گیا, وہ یہ پہچان جائیں گے, وہ ہمارا جس کو وہ بغیچہ جو ہے نا, بغیچے والی سائڈ پہ, ہاں ادھر خاردر بغیچے کی طرف, وہ ادھر چلا گیا. اب کیا ہوا کہ کسی سمجھدار آدمی نے کہا بھائی تم جتنا بھاگو گے اتنا وہ آگے بھاگے گا, اس کو چھوڑ دو. کہاں جائے گا, ٹھیک ہے بھائی گلیوں میں ہی جائے گا نا, جانے دو. اسکوٹر پہ 2 بندے بیٹھے, کہا ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں, آپ چھوڑ دو. وہ بھاگ کے ویسے ہی تھک گئے تھے جنہوں نے بھاگنا تھا, ان کا ویسے ہی سانس, وہ جانور ماشاءاللہ ہو, یہ تو اب یہ کھڑے ہو گئے سارے. اب وہ اسکوٹر پہ لڑکے جو 2 تھے یا جو بھی اسلام بھائی تھے, وہ پیچھے پیچھے جاتے رہے. وہ بھاگتا رہا. آخر جب اسے دیکھا پیچھے بھی کوئی نہیں بھاگا, تو کسی کونے پہ جا کے خود ہی کھڑا ہو گیا. انہوں نے چارہ وارہ لیا, اس کو پہلے چارہ کھلایا, اس کی رسی پکڑی اور لے کر آ گئے. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی صوبان بھائی بھی موجود ہیں. ان کے پاس بھی یقیناً زندگی بہت سارے شعبوں میں جاتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں. جو بندہ زیادہ سوشل ہوتا ہے اس کے پاس بہت زیادہ کہانیاں ہوتی ہیں. صوبان بھائی کو مرحبا کہتے ہیں. آتے صوبان بھائی کی طرف, لیکن عابد بھائی کو لگتا ہے کچھ بات یاد آ گئی. آپ جب بات کر رہے تھے نا, تو کہ وہ جانور دوڑا اور یوں پھر پیچھے مت جاؤ اس کے, خود ہی ٹھہر جائے گا, تو اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی. وہ ایک شخص تھا, وہ بھاگ رہا تھا, تیزی سے جا رہا تھا, تو اس نے دیکھا تیزی سے آ رہا ہے, تو دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ ہو لیا, پھر تیسرا بھی. اب سب بھاگے جا رہے ہیں. اچھا خاصا مجمع جو ہے نا, وہ جو آگے والے شخص ہے اس کے پیچھے بھاگے آ رہا ہے. تو اس نے, ایک سمجھدار آدمی تھا, اس نے آگے والے کو پکڑا, بھائی کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو بولا چائے کا ہوٹل ہے, گاہک زیادہ آ گئے ہیں تو کب لینے جا رہا ہوں. اور بولے پیچھے والے بات اب ہوتا ہے, بس بھاگو. بھیڑ چال ہوتی ہے, جو سب کر رہے ہیں وہ کرنا شروع کر دو. ایک بندہ اوپر دیکھ رہا ہو نا, تو سارے آ کے اوپر دیکھ رہے ہوتے, پتہ نہیں ہوتا کیوں دیکھ رہے ہو, یہ کیوں دیکھ رہا ہے تو ہم بھی دیکھ لیں. چل رہا ہے بناتے ہیں لوگ سوشل, اس طرح ایکسپیریمنٹ کے طور پہ لوگ بناتے ہیں, لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں. ویسے تنگ نہیں کرنا چاہیے. اس کا بڑا تجربہ ہوا ہوگا کہ اگر کوئی ایک ٹریک گاڑی والا کھڑا ہو گیا نا, آپ دوسرے رک کے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گھوڑا کھڑا کیوں ہے, یہ یہاں پہ کیوں رکا. اچھا ایک بندے کو اچانک ٹرن کر کے کہیں جانا ہو نا, تو وہ بعض اوقات کوئی موٹر سائیکل والا ٹرن کر جاتا, ساری ٹرن کرنے لگ جاتے, لگتا ہے آگے روڈ بند ہے, وہ آگے جا کے اپنے گھر پہ رک جاتا ہے, باقی گلیوں میں. ایک بار بالکل ایسا ہوا, ابھی ہم اسلام آباد پنڈی میں تھے, تو ایک جگہ جا رہے تھے, تو روڈ کافی بند تھا, تو 1-2 گاڑیاں گلی میں مڑی, تو ہمارے ڈرائیور نے بھی گاڑی ادھر ہی موڑ لی. میں نے کہا آپ کو راستہ پتہ ہے؟ بولا یار سب جا رہے تو جا ہی رہے ہوں گے, اور یہی ہوا کہ وہ شاید اپنے گھر جا کے رک گئے اور ہم بیچ گلیوں میں جا کے پھنس گئے. اسی لیے کہانی کے پیچھے کہانی, عوام کل انام, کہ عوام چوپائے گی, جس طرح چلے گی تو چل پڑتے سارے لوگ. چلے جناب صوبان بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک تمام ہمارے پارٹنر. ماشاء اللہ, کیسے ہیں آپ صوبان بھائی, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہمارے پروگرام کا ٹاپک کہانی کے پیچھے کہانی. کچھ دیکھا ہوگا آپ نے پروگرام, آپ بھی اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کیجئے, کچھ بتائیے. جی حضور ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے اور بہت ہی زبردست اور کمال کی گفتگو جاری ہے. مزہ بھی آ رہا ہے, لطف بھی آ رہا ہے, اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے. ایکچولی میں صرف یہ پارٹیسپیٹ کروں گا کہ سب سے پہلے یہ جو پیچھے کہانی ہوتی ہے نا حضور, اصل میں وہی بات ہوتی ہے, اور اس کو جو بھانپ لیتا ہے سمجھ لے وہی اصل چیز تک پہنچ جاتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں ایسی کافی چیزیں ہوتی ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کے بہت سے چہرے ہوتے ہیں. ایک وہ چہرہ ہوتا ہے جو کہ اس کا عوام کے سامنے ہوتا ہے, جو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ایک وہ چہرہ ہوتا ہے جو پیچھے ہے, جو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, اور ایک چہرہ وہ ہوتا ہے جو صرف دوستوں کے سامنے آتا ہے, اور ایک چہرہ وہ ہوتا ہے جو صرف فیملی کے سامنے, سب کے سامنے ہوتا ہے. اور یہ ایک کہا جاتا ہے کہ انسان جنگل میں گیا اور وہاں جا کے کیا دیکھتا ہے کہ ایک بلی, کیٹ, اس پہ غرا رہی ہے, آگے بڑھ کے اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے. تو وہ پہلے تو ڈر گیا, جانے لگا, لیکن پھر اس نے سوچا کہ بلی عام طور پہ غراتی نہیں ہے, کاٹتی نہیں ہے. ایک ایسا جانور ہے جو کہ دوستانہ اس کا رویہ ہوتا ہے, یہ خاص بلی کیوں کاٹ رہی ہے؟ تو اس نے پھر تھوڑا سا پیچھے ہو کے دیکھا تو اس بلی کی جو دم تھی وہ شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی. اب اس کو پتا چل گیا کہ در حقیقت کہانی یہ ہے کہ اس کی بلی کی دم کی وجہ سے وہ پریشان ہے. اس نے کسی طریقے سے بلی شکنجے سے جب آزاد کی
تو وہ بلی میاؤں کر کے اسی طرح اپنا جو اس کا رویہ ہوتا ہے اس سے بھاگ گئی. تو اصل چیز اس کو بھانپنا تھا کہ وہ کیا چیز ہے. ایک بڑا کامیاب بزنس مین اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرا ایک ورکر جو کہ بڑا دوستانہ اور بڑا ہی اچھے رویے والا اور بڑا ایفیشینٹ تھا، وہ ایک دن جب آفس آیا تو وہاں پر اس کا موڈ آف تھا. اب ایک ایسا بندہ جس کا موڈ روزانہ اچھا ہوتا ہے لیکن آج اس کا موڈ آف ہے، جو بڑی اچھی پرفارمنس دیتا ہے لیکن آج وہ سست ہے، جو ہر کام آگے بڑھ کر کرتا ہے لیکن آج وہ بہانے کر رہا ہے، جو بڑا سوشل ہے لیکن آج وہ چپ چپ ہے. تو اس نے پہلے اس نے پوچھا لیکن اس نے ٹال دیا. پھر اس نے پوچھا، تیسری بار جب پوچھا تو ورکر نے جواب دیا کہ میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے. اصل کہانی یہ ہے. تو یہ جو اصل کہانی ہوتی ہے، یعنی جو دوسری کہانی ہے پیچھے کی طرف جو موجود ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اچھا، یہ ہر ایک کو بتائی نہیں جا سکتی، ایسا ہی اور ہر ایک کو چاہیے کہ اس کی ٹو میں بھی نہ پڑے، اس کی ٹو میں بھی نہ پڑے. ہر ایک کو بتانے جیسی بات ہوتی نہیں ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ دوسری کہانی اس شخص کا عہدہ کتنا ہے. جیسے آپ ہیں ہمارے رکن شورا قبلہ حاجی عبدالحبیب بطاری صاحب، آپ دعوت اسلامی کی بہت سی مجالس کے نگران ہیں، نمائندہ دعوت اسلامی ہیں، مدنی چینل پر ایک بڑے زبردست ہمارے لیڈ پرفارمر ہیں. اب دیکھیے آپ کتنے لوگوں کی کہانی آپ جانتے ہوں گے اور کتنے لوگوں کی ایسی باتیں ہیں جو کہ اصل میں پتہ ہوں گی. اوپر سے جو نظر آتا ہے اس پہ گیس تو ہم سب کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت کیا مسئلہ ہے وہ چیز وہی جانتا ہے. تو اس کی ٹو میں بھی نہیں رہنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو مینٹلی سیٹسفائی اور اپنے آپ کو نفسیاتی بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے تو اپنی زندگی میں یہ 3 طرح کے لوگوں کو ڈھونڈ کے رکھے. نمبر 1 وہ جس کو سب کچھ بتانا ہے، ایک ایک بات بتانی ہے، تفصیل کے ساتھ بتانا ہے، اس کو ضرور بتانا ہے. وہ بندہ جس کو بتانا ضروری ہے اس سے کچھ چھپانا نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے، بالکل ایک بات بھی نہ چھپائے. آپ کو کون سی دوائی سے الرجی ہوتی ہے، کس موسم میں کیا ہوا، آپ کی فیملی میں ہسٹری کیا ہے، نہیں چھپانا اس سے. اسی طرح بچوں کو چاہیے ماں باپ سے کچھ نہ چھپائیں، ان کو وہ باتیں بتائیں جو ضروری ہیں. ایک ملازم کو اپنے باس کو جس کو بتانا ضروری ہے سب کچھ بتانا چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ وہ بندہ جس کو صرف ایک جملے میں پوری بات بتانی ہے، بس ایک جملہ بتانا ہے، بہت زیادہ تفاصیل کی حاجت نہیں. اور نمبر 3 وہ جس کو کچھ نہیں بتانا، جس کو کچھ نہیں بتانا. اگر گاڑی رکی رہی بڑی دیر تک اور ڈرائیور اتر کے ہر ڈبے میں جا کے ایک ایک سواری کو یہ بتانا شروع کرتے بھی گاڑی کیوں رکی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تیل ختم ہو گیا، انجن شارٹ ہو گیا، تو پھر گاڑی تو نہیں چلے گی. تو یہ جو اصل کہانی ہے یہ ہر ایک کے ساتھ. ہمارے سامنے جو بابا جی سفید داڑھی والے اور جھریوں والے نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی کہانیاں ان کے دل میں موجود ہے، کون سی بتانے جیسی ہے کون سی بتانے جیسی نہیں ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے. آپ سے اور بھی لیتے ہیں سبحان بھائی، ساتھ رہیے گا. ہم چاہیں گے، ماشاءاللہ آپ نے ہمیں پہلے تو بیسکس بہت خوبصورت بتائیں کہ لوگوں کے ساتھ بڑے معاملات ہوتے ہیں اور ہر بات ہر کسی کو بتائی نہیں جاتی اور بعض اوقات پیچھے کوئی معاملہ بھی ہوتا ہے. اور یہ شاید بہت زبردست آپ نے ہم سب کو ایک گائیڈ لائن بھی دی ہے کہ اگر ہمارا کوئی ملازم، ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ، کچھ سمجھدار ٹیچر ہوتے ہیں جو بچے کے چہرے سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بڑا بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، آج سبق نہیں سنا رہا یا آج کوئی گھبرایا ہوا لگ رہا ہے، تو پیچھے کیا پرابلم ہے، اس کے والدین سے بھی رابطہ کرتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ کسی کے بارے میں، چاہے وہ امپلائی ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے کوئی دوست ہو، فیصلہ نہ کر لیں کہ یار آج اس نے منہ چڑھا کے مجھ سے بات کی. یار جو ساری زندگی آپ سے پیار سے بات کر رہا ہے اور آج اس کا موڈ آف ہے، تو ایک موڈ آف سے فیصلہ تو نہ کرو نا یار. کیا پتہ پیچھے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. تو یہ بڑی کمال کی ایک طرح سے میں لائن دی ہے میں سبحان بھائی نے کہ اس پر ہم سب ہر معاملے میں غور کریں. ہم بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کسی کے بارے میں، بڑا مغرور ہے، بڑا یہ، ارے بھائی وہ اس وقت کس کیفیت میں ہے. بلکہ میں آپ کو یہاں اس کا ایک اور سائڈ بتاؤں، ہمارے قبلہ حاجی شاہد صاحب ہیں نگران پاکستان، بڑوں سے بڑی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. مجھے ان کا ایک جملہ بہت عرصے سے سنا اور یاد ہے. دیکھیں یہاں ایک بات تو میں نے ان لوگوں کے لیے کر دی جو ہمیں دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا آج ہمارا موڈ آف ہے، ہمیں تو پتہ ہے نا آج میں تکلیف میں ہوں، ہمیں تو پتہ ہے نا آج میں ایک بڑے غم میں ہوں، میں پراپر پرفارم نہیں کر سکوں گا، میں اچھی بات نہیں کر سکوں گا، میں مسکرا کے مل نہیں سکوں گا. حاجی شاہد صاحب نے ایک جملہ بڑا زبردست ایک بار فرمایا تھا. فرماتے جس دن تمہارا موڈ آف ہونا، یا جس دن طبیعت ٹھیک نہ ہو، یا جس دن طبیعت میں تھوڑا سا چڑچڑاپن آ گیا کسی بھی وجہ سے، اس دن فون نہ اٹھائیں کسی کا، یا ان چند گھنٹوں کے لیے بات نہ کریں کسی سے. دیکھیے فون کرنے والے کو نہیں پتا آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ نے فون اٹھا کے شروع ہو گیا، یار آپ کو پتہ نہیں میں کس تکلیف میں ہوں، آپ کو پتہ نہیں میں ابھی یہ وقت ہے فون کرنے کا، اس کو کیا پتا آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے. آپ تھوڑی دیر نہ اٹھائیں نا فون، نمبر نوٹ کر لیں، بعد میں کر لیجیے گا. یہ کیفیت بعض اوقات چند منٹوں یا چند گھنٹوں رہتی ہے، تو آپ اس کے بعد ریلیکس ہو جائیں، اب بات کریں. جو خاص طور پہ پبلک فگر ہے نا، دیکھیں پبلک فگر جتنے بھی ہیں ان کا غم ان کا ہے، پبلک کا نہیں ہے.
ان کی تکلیف ان کی ہے. آپ سے لوگ مسکراہٹ ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آپ سے لوگ حشاش بشاش طریقے سے ملنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کا یار تمہیں پتہ نہیں کتنی پریشانی ہے, وہ تم سے پریشانی سننے تھوڑی آیا ہے, وہ تو اپنی پریشانی دور کرنے آیا آپ سے ملنے. بات رہ گئی تھی, عمران بھائی نے جو بات کی تھی نا کہ ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ, ملازمین کے ساتھ, اور پھر بعض اوقات کسی کے وجہ سے ہم نوازے جاتے ہیں. وہ واقعہ مدری چینل پر باقاعدہ فلمایا بھی گیا تھا کہ ایک بندہ تھا جو ایسی جگہ کام کرتا تھا کہ جہاں وہ یوں سمجھیے کہ فریج بھی ہے اور کولڈ سٹوریج بھی ہے. کولڈ سٹوریج میں وہ کام کرتے تھے اور باہر بھی آتے تھے, کیونکہ کولڈ سٹوریج میں ایک لمیٹڈ ٹائم تو آپ رہ سکتے ہیں, اس کے بعد ظاہر ہے بہت ٹھنڈا ہوتا ہے وہ. تو وہ جب بھی باہر جاتے تھے نا تو اس آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی چوکیدار کو سلام کرتے تھے. اچھا باقی لوگ نہیں کرتے تھے, وہ سب اور کیسے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, تو وہ جاتے ہوئے بھی سلام کرتے ہوئے جاتا تھا, واپسی میں بھی سلام دعا کرتے ہوئے جاتا تھا. اب بظاہر یہ خوش اخلاقی تھی, ایک غریب کی دل جوئی تھی. بعض اوقات ایک فیکٹری میں چوکیدار ہوتا ہے, پوری فیکٹری میں لوگ ہزاروں آتے جاتے, کوئی بات ہی نہیں کرتا. اس بندے کی اچھائی یہ تھی کہ وہ سلام کر کے جاتا, سلام کر کے آتا. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ اندر کام کر رہا تھا کولڈ اسٹوریج میں, اور جو باقی ملازمین تھے ان کا ٹائم آف ہو گیا, اس نے کہا میں ابھی نکلتا ہوں. لیکن آخری ملازم یہ سمجھا کہ کولڈ اسٹوریج میں اب کوئی نہیں ہے, اس نے تالا لگا دیا. باہر سے بند ہو جاتا تھا, وہ بند ہو گیا. اب یہ اندر جناب سردی کے اندر, اب اس نے تو سمجھا میری تو جان گئی, اب مجھے کون بچائے گا. ساری رات اگر میں نے کولڈ اسٹوریج میں گزاری تو میں تو جم جاؤں گا. بڑا چیخا, بڑا چلایا, فون کے سگنل بھی وہاں نہیں آتے تھے, بڑی کوشش کی. مگر 1-1.5 گھنٹے بعد خود بخود دروازہ کھلتا ہے اور وہ چوکیدار اندر آتا ہے, اس کو تو آواز دیتا ہے, اس کو وہ بے ہوش جیسا ہو گیا تھا, اس کو اٹھاتا ہے اور باہر نکالتا ہے. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں اندر گئے تھے؟ کہتا ہے یار یہ بندہ روز سلام کر کے جاتا تھا, میں نے کہا ابھی تک باہر کیوں نہیں آیا, واپسی آیا ہی نہیں ہے, یہ اندر ہی کہیں ہوگا, ورنہ یہ بغیر سلام کیے مجھے نہیں جاتا تھا. اب اس کی ایک اچھی عادت, کہانی کے پیچھے دیکھیں کیسی کہانی تھی کہ ایک اچھی عادت نے اس کی جان بچا لی. کہ وہ چونکہ روز سلام کر کے جاتا تھا تو گویا یہ اس کی حاضری لگتی تھی اور اس کی ایگزٹ لگتی تھی, وہ ایگزٹ لگی نہیں تھی. تو اس نے کہا یہ آج اندر ہی ہوگا, اور ایسا ہی ہوا اور اللہ پاک نے اس کی جان بچا لی. تو بعض اوقات کوئی اچھی نیکی, وہ انگریزی کا ایک جملہ ہے نا کہ آپ کچھ اچھا کرتے ہیں, وہ گو اراؤنڈ ہو کر واپس آپ کی طرف آتا ہے. تو اچھا کرو گے تو اچھائی تمہاری طرف آئے گی, اور اگر برائی کرو گے تو کہیں نہ کہیں وہ برائی جا کے امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے, وہ ہم پر اثر ڈال رہی ہوتی ہے. آصف بھائی سے بھی کوئی واقعہ میرا خیال ہے سنیں, یہ بھی نعت خواں ہیں اور کئی محفلوں میں جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی کچھ کہانیاں ہوئی ہوں گی. ہماری محفلیں اکثر بعد نماز عشاء یعنی رات کو پروگرام ہوتے ہیں, تو وہ باب المدینہ کراچی کا کوئی علاقہ کورنگی, تو وہاں بہت بڑی فیکٹری وغیرہ اور سینکڑوں ہزاروں وہ ملازم و لیبر وغیرہ کام کرتے ہیں. تو مجھے کہا آصف بھائی وہ جمعہ کی نماز کے بعد جو ہمارے یہاں وہ محفل نعت کا سلسلہ ہے, تو میں نے کہا وہ رات اس کو آپ تبدیل کریں اور عشاء کی نماز کے بعد کر لیں. کہا نہیں یہاں تو پاسبل نہیں, عصر مغرب کے آس پاس جو ہے وہ فیکٹری ہماری چھٹی ہو جاتی ہے اور سارے اتنے بڑے پیمانے پر پروگرام کر رہے ہیں, تو آپ کو مطلب وہ میں نے کہا کہ مجھے اب معذرت چاہوں گا, شاپ وغیرہ کا سلسلہ ہے, میں نہیں آ پاؤں گا دن میں. لیکن وہ کچھ محبت تھی اور پیچھے وہی کوئی کہانی تھی. اچھا وہ مجھے راستے میں پتہ چلا, تو میں نے بہرحال منع کیا, لیکن وہ اصرار پہ اصرار اور پھر صورت بن گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو پھر جاتے رہے. تو میرے ساتھ ایک میرے دوست ہیں محفلوں میں آتے ہیں, انہوں نے کہا کہ دن میں پروگرام تو اتنے عرصے سے اگر کوئی رابطہ بھی کرتا ہے تو ہم تو پھر آج اچانک, میں نے کہا نہیں مان رہے تھے اور پتہ نہیں کیا بات ہے, اور پھر وہ سبب بن گیا اور پھر ہم جاتے رہے. پھر پروگرام میں ہم جب پہنچے تو کلام وغیرہ کی جب باری آئی تو میں نے کلام پڑھا, اور کلام پڑھنے کے بعد کا اختتام آپ نے ہی کرنا ہے محفل کا. محفل اختتام اور کرنے سے قبل ہی کچھ یہ مدینہ شریف کی حوالے سے کوئی کلام چل ہی رہے تھے, اور پھر خلاصہ جو یہ ہوا کہ پروگرام جب اختتام کی جانب بڑھا تو پھر محفل والوں نے, انتظامیہ نے اناؤنس کیا کہ آصف بھائی کے لیے جو وہ مدینہ شریف کا عمرے کا ٹکٹ اناؤنس کرتے ہیں. تو اس طرح وہ کہانی کے پیچھے وہ کہانی چلتی رہی. تو پھر وہ اچھا وہ 40 سال سے کم یہاں وہ قانونی طور پہ تھا کہ وہ ایک محرم, تو اسی دوران ایک اور اعلان ہوا کہ آصف بھائی کو ان کی والدہ کے ساتھ ایک اور عمرے کا ٹکٹ ہم جو ہے نا وہ دوست جو ہے مجھے دیکھ رہے, بولے کہانی کیا ہے, ہم رات کو پروگرام کرتے ہیں, دن میں یہ سارا وہ سلسلہ محفل کا, کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی حقیقت. اب دن میں کوئی پروگرام کے لیے بلایا گا تو آپ نے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں, اور یہ مطلب ایک کہانی کا سبب یوں بنا کہ مدینہ شریف کی حاضری کا وہ سلسلہ ہونا تھا, اور دن میں وہاں مجھے بلایا گیا, یہ پروگرام کا سلسلہ بنا,
اور اچھا انہوں نے پہلے نہیں بتایا تھا آپ کو کہ آپ آئیں گے تو مدینے کا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ بس یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. عابد بھائی کو دوپہر کو بلا سکتے ہیں. نہیں دوپہر کا تو نظر آ گیا نا، ہاتھوں ہاتھ رزلٹ ملا ان کو. رات میں تھے دوپہر کی محفل کا شاید آپ آصف بھائی منع نہ کریں. سلسلہ اس طرح بن گیا. چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عابد بھائی کی طرف چلیں گے. آپ کو بھی کہانیاں تو آپ کے پاس، آپ تو ابوال کہانیاں ہیں. یا اللہ. جی اچھا یوں ہے کہ جیسے کہ نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھے ان پر بہت اعتماد ہے، تو پھر ہم کہ اعتماد رکھیں. بعض دفعہ وہ بدل جاتے ہیں. جیسے بہت کچھ سگے رشتے ہوتے ہیں. جس طرح ایک بچہ تھا، اس کے پاس 3 سیب تھے، تو والد نے کہا بیٹا سیب دو، تو اس نے خود کھانا شروع کر دیا. ابو کو غصہ آیا، بیٹا سیب دو. اس نے دوسرا سیب اٹھایا، پھر کھا رہا ہے. والد کو اور غصہ آیا کہ یار سیب مانگنا، خود کھانا شروع کر دیتے ہیں. پھر والد جو ہے نا یہ ہو گیا کہ یار یہ حرکت کیا کر رہا ہے، یہ میں سے سیب مانگتا ہوں یہ خود کھانا شروع کر دیتا ہے. پھر جب اس نے تیسرا سیب اٹھایا نا، اس نے چکھ لی تو بولے ابو یہ زیادہ میٹھا، یہ لیں. تو اس سے پہلے جو اس کے ذہن میں معاملہ چل رہا تھا کہ یار یہ نافرمانی کر رہا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، اور بچے کی نیت یہ تھی کہ میں جو ہے اپنے والد کو میٹھا والا سیب. ایک والد نے جو ایک گاڑی خریدی، اور بڑی شاندار نئی گاڑی لے کر آیا، اور بڑی اس کی ایک وہ تھی کہ یار یہ گاڑی مجھے خریدنی ہے. تو بڑی اس نے ایک وہ گاڑی آ گئی گھر کے اندر، تو روزانہ اس کو کپڑا لگانا، یوں صاف ستھرائی رکھنا، یوں کرنا، تو بڑی وہ دیکھ بھال کرتا تھا. تو یہ اس کا دل لگا ہوتا اس گاڑی میں. ایک مرتبہ اس کے بچے نے جو ہے نا وہ ایک اسکریچ ڈال رہا ہے، وہ نشان ڈالا تھا، اتنے میں والد آ گیا. اب نئی گاڑی اور وہ اسکریچ آ رہا ہے تو دل پہ آ رہا ہے. ہاں دل پہ اسکریچ، دل پہ آ رہا ہے اسکریچ. اب وہ تھا بچہ اس کا چھوٹا سا، تو اس نے جیسے ہی بچے کو دیکھا تو اس کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، تو اس نے وہیں سے نا چابی کھینچ کے بچے کو روکنے کے لیے، وہ چابی جو ہے نا وہ بچے کے ہاتھ پہ لگی جا کر. اب ہاتھ پہ تو لگی، بچہ رونے لگا تکلیف میں، تو والد اس کو اٹھا کے گیا. اب اس کو تھا کہ یار یہ گاڑی پہ اسکیچ ڈال رہا تھا، تو بہرحال چوٹ اتنی شدید تھی کہ بچے کی انگلی ٹوٹ گئی. اللہ. اس کو پلستر وستر ہوا. اب والد کو اتنا افسوس ہوا، میرے ہاتھ سے یوں ہو گیا، اتنا افسوس ہوا. اس کو ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا صدمہ ہوا. اب والد گھر لے کر آیا تو بچے کو پیار بھی کر رہا تھا، یوں اس کا بہت دل، لیکن گاڑی پر بھی تھی یار، اسکریچ بھی تو ڈال رہا تھا یہ. تو بہرحال وہ کچھ دیر کے بعد گاڑی کی طرف گیا تو بولا دیکھوں تو کیا نشان ہے. تو جب اس نے گاڑی کی طرف دیکھا تو اس پہ لکھا تھا آئی لو پاپا جان. اللہ. پاپا. اس بچے نے اس گاڑی کے اوپر اسکریچ نہیں ڈالا بلکہ لکھا تھا. والد ایسا رونے لگا کہ پہلے کچھ اور سوچ رہا تھا، لیکن وہ جو بچہ تھا اس نے ایسی محبت کا اظہار کیا کہ یہ لکھا، اس پر اس کے بعد انگلی توڑ دی. ہاں لیکن اس کو اب اسکریچ. یہاں اس واقعے سے ایک بہت خوبصورت سبق مل رہا ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص غلطی کرتا ہے، چاہے بچہ ہو، فیملی ممبر ہو یا ملازم ہو، ہم اس غلطی کی اصلاح میں غلطہ کرتے ہیں. غلط، یعنی غلطی کا بھی کچھ بڑا ہی کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر بچے نے گلاس توڑ دیا، غصہ آپ کو آیا، آپ نے اس کو چاٹا مارا، اس کا سر پھٹ گیا یا ہاتھ توڑ دیا. ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں باپ مارتا ہے اور بچے کو اتنا بڑا زخم لگ جاتا ہے کہ اچھا بعد میں روتا بھی باپ ہی ہے، ماں ہی روتی ہے. اچھا اسی طرح ماں بعض اوقات، ماؤں کو بھی عرض ہے کہ غصے میں آ کر بچوں کو بددعائیں دے رہی ہوتی ہیں. اب ماں باپ کی دعائیں تو مقبول ہیں، کہیں ایسا نہ ہو قبولیت کا وقت تو آپ کی بددعا لگ جائے. اچھا آپ کے بچے کو بددعا لگی، تکلیف تو آپ ہی کو ہونی ہے، اس کو جو بھی تکلیف ہونی ہے بعد میں تکلیف ماں باپ کو ہی ہونی ہے. تو یہ نہ کریں. غلطی کی اصلاح کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، ایسا نہ کریں، ایسا ریئیکشن نہ دے دیں کہ آپ بڑا نقصان کر بیٹھیں. تو یہ بہت اہم بات ہے. اب میں چاہوں گا، میں باقی سب سے بھی اس پر رائے لوں گا. اسد بھائی ماشاءاللہ جاندیدہ ہیں اور ہمارے ساتھ صوبان بھائی بھی ہیں. پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے ناظرین، اور وہ بہت بڑی کہانی ہے. مطلب انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو بہت بڑے پیمانے پر لیا اور اہل وطن تو ہمارے بہت زیادہ غمگین ہوئے. اس کے پیچھے بہت ساری داستانیں، بہت ساری کہانیاں. اس پہ تفصیلی پروگرام تو انشاءاللہ ہمارے نگران شورا اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان سے بھی اور تارکین وطن جو تھے بڑی تعداد میں یہ لیبیا سے روانہ ہوئے، جو ہمارے پاس معلومات ہیں، اور وہاں سے یہ یورپ جا رہے تھے. اور ایک کشتی تھی، بتایا جاتا ہے کہ جس میں 100-150 لوگوں کی بیٹھنے کی گنجائش تھی. اس میں تقریباً 700 افراد بٹھا دیے گئے، اور وہ ایسے بیٹھے، جو اب ان کی کہانی آ رہی ہے عمران بھائی، کہ وہ جو جہاں بیٹھا تھا نا وہ اس سے ہل بھی نہیں سکتا تھا. یعنی بالکل فکس کر دیے گئے تھے لوگ. اب آپ بتائیں کہ اگر 4-5 دن کا سفر ہے، کھانا پینا اور واش روم وغیرہ، اب یہ سب کیا ہوا ہوگا ان کے ساتھ. اور پھر وہ بڑی بڑی لہریں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب وہ پانی کچھ مقدار میں تھا، وہ پانی ختم ہو گیا تو پانی تک نہیں تھا ان کے پاس. پھر وہ سمندر کے پانی میں پانی پینے کا انہوں نے شروع کیا، کیونکہ بالکل ہی پیاس سے ان کا برا حال ہو گیا. وہ کشتی ہی الٹ گئی، کوئی وجہ بنی اس کی. اور اب آپ سوچیں کہ یورپ کے ٹھنڈے پانی ہوں، تیرنا آتا نہ ہو، ظاہر تیر کے بھی کہاں جائیں گے، بڑا سمندر ہے. تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً
300 से 400 पाकिस्तानी थे, जिसमें से कुछ 70-80 तो लाशें मिल गई हैं और बाकी शायद अब तक लापता हैं या कुछ मिल गई हों। लेकिन जब उनकी दास्तानें सुनते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं कि जनाब 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए देकर, अपनी ज़मीनें बेचकर, अपने माँ बाप के जेवरात बेचकर, अपने मवेशी बेचकर ये लोग ये ख्वाब देख कर गए थे कि जनाब यूरोप की सरजमीन पर पहुंचेंगे तो वहाँ लगता है कि पैसों की बरसात होना शुरू हो जाएगी। और तकरीबन इसमें नौजवान थे, बाद में बताया गया बच्चे और औरतें भी थीं। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे, हम बाकियों से भी इज़हार हमदर्दी करते हैं, उनके ख़ानदान वालों से भी, अगर वो भी मुसलमान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, सबकी मग़फ़िरत फरमाए, कि उसमें और अरब ममालिक के लोग भी थे, अफ्रीकन्स भी थे, बांग्लादेश के लोग भी बताया जाता थे। और बहरहाल ये सब जहाज़ उलट गया। चंद ही लोग, 70-80 लोग उन 700 में से किनारे लगे और उनको शायद रेस्क्यू कर लिया गया। बाकी तकरीबन लोग लगता है डूब गए हैं, क्योंकि अभी तक तो उनकी शायद लाशें भी नहीं मिली हैं। लेकिन ये बड़ा पूरे वतन को ये सोगवार कर गया। हमारे कश्मीर और गुजरात वाली साइड पर तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर के एक सोग की कैफियत रही, और अब भी ज़ाहिर उनके घरों में तो उनकी कैसे ईद बनी होगी। तो ये बहुत दिल खराश वाक़या है। शख्स एक कहानी है। हाँ, उस तरह का जो वाक़या, ये 700 लोग होंगे तो इन 700 के पीछे कहानियां होंगी कि किसी के पर कर्जा होगा, तो किसी को बहन की शादी करनी होगी, तो किसी को जनाब और सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब भी होंगे। लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर करना चाहूंगा कि इसमें 2-3 इसके कई पहलू बनते हैं वैसे तो, कि मैं अल्लाह की रहमत से, दावत इस्लामी ही की बरकत से कई बार, मुझे तो याद भी नहीं मैं कितनी बार यूरोप गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूरोप में कोई दरख्त लगे हुए हैं कि आप पहुंचते ही जनाब पैसे कमाना शुरू कर देंगे। बल्कि देखिए, एक वक्त था, अगर आप मेरी बात को एक्सपीरियंस बंदे को अगर थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लें, अब तो खैर उन लोगों ने भी अपनी वीडियोस जारी करना शुरू कर दी हैं जो बच गए और वो हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते मत आना, अपनी जान जोखम में ना डालें। मैं कहता हूँ पहुंच भी गए। यूरोप की दास्तान में आपको बताता हूँ, यूरोप में आज से 20 साल पहले जितने भी लोग गए ना, उस जमाने में ये कानून नहीं था कि आपके पास वीजा है या नहीं है, आपको जॉब मिल जाती थी। जॉब देने वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, जॉब करने वाले को भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। उस जमाने में एक तो बंदे कम थे तो नौकरी भी अच्छी मिलती थी, पैसे भी ज्यादा मिलते थे। अच्छा, उस जमाने में जो लोग गए वो यकीनन मालदार हो गए और उन्होंने यहाँ पर पैसे भी भेजना शुरू किए। यहाँ आते हैं तो उनके जरा ठाट बाट भी लोग देखते हैं। मगर अब यूरोप नहीं, सारी दुनिया बदल चुकी है। उन्होंने कानून सख्त कर दिए हैं। इल्लीगल आदमी को ना नौकरी कोई देता है, और जो नौकरी देता है उन्होंने उस पर फाइन लगाना शुरू कर दिया है। यानी आपके यहाँ से इल्लीगल बंदा पकड़ा गया तो उसके साथ तो हम करेंगे, आपकी कंपनी भी बंद कर देंगे, या आपकी कंपनी पर इतने लाख इतने करोड़ रुपए का फाइन लगा देंगे। तो अव्वल तो इल्लीगल लोगों को जॉब ही नहीं मिलती। अच्छा, जॉब मिलती है तो वो इतना रगड़ते हैं उसको कि उसको पता है कि तुम्हें कहीं और तो मिलेगी नहीं। यानी पाकिस्तान, मैंने ऐसे भी देखे जो 200-200 यूरो में जॉब कर रहे हैं। अब 200 यूरो पाकिस्तानी 50-60 हजार रुपए हो गए। तो 50-60 हजार रुपए बंदा मेहनत, जैसी मेहनत वो करवाते हैं यहाँ करे तो जनाब, अच्छा फिर उसका खाना पीना भी 200 से ज्यादा का हो जाता है। मैंने यूनान के अंदर लोगों को खुदकुशियां करते हुए सुना है कि लोग यहाँ खुदकुशी, यूरोप में जाकर पहुंच गए हैं, मगर कहते हैं जॉब ही नहीं है, कितने टाइम रहूंगा। पाकिस्तान में ना हम सांझे होते हैं, एक घर में 5 अफराद हो, एक कमाने वाला हो, घर चल जाता है। वहां तो एक एक बंदे के खाने पीने के यूरो में है। वो कहते हैं जंगल से कचरे उठा उठा के खा रहे हैं। एक हमारे पाकिस्तानी भाई की मुझे बताया कि मैं और निगरानी शुरा साथ थे, हमारी आंखों में आंसू आ गए। बताया वो बेचारे को कहीं नौकरी नहीं मिली। अच्छा, जब उसको लोग कहते, अच्छा मैंने भी कहा कई लोगों को, एक बंदा मुझे मिला कहता है मैं 2 साल से बेरोजगार हूं। मैंने कहा फिर चले जाओ वापस। बोला किस मुंह से वापस जाऊं, उधर तो मैं कर्जा लेकर आया हूं, मेरे तो माँ बाप मर जाएंगे जीते जी के, तुम तो कमाने गए थे। मैं 2 साल से इधर बेरोजगार हूं, मांग मांग के खा रहा हूं। एक बंदे का बताया कि वो बेचारा इतना भूखा था कि वो कचरे से खाना ढूंढ के खाता था। तो वह जिस तरह हमारे यहाँ कचरा कुंडी होती है ना, इस तरह यूनान में एथेंस में एक इलाका था जब पूरे शहर का कचरा गिराया जाता था। तो वो बंदा उधर चला गया कि यार उधर जाके कुछ खाना ढूंढ लो। तो वो एक पहाड़ के नीचे जो है ना वो कचरा पड़ा हुआ था, तो वो कचरा चुन रहा था। तो इतनी देर में एक ट्रक आया और जिस ट्रक से सारा कचरे उसके ऊपर डाल दिया गया, क्योंकि वो कचरे को डंप करने की जगह थी। ये बेचारा ढूंढ रहा था नीचे, ये उस ट्रक के कचरे के नीचे दब गया और कई दिनों बाद उसकी लाश मिली उस कचरे के अंदर से। ये हाल है लोगों का। हाँ, अच्छा अब पता मसला क्या है, बाहर वाले कई यूरोप वालों को मैंने कहा तुम अपने रिश्तेदारों को कहो ना क्यों आते, कहते हैं जब हम उनको कहते ना मत आओ तो वो हमें कहते हैं खुद मजे कर रहे हो, हमें मना कर रहे हो। हम हमारी बात भी वो नहीं मान रहे। लेकिन ना करें, खुदा के वास्ते ऐसा ना करें। देखिए, जो रब आपको यूरोप में रोजी देने पर कादिर है वो रब आपको आपके वतन में भी रोजी देगा। और मैं तो अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आधी रोटी अपने माँ बाप और अपनी फैमिली के साथ उस 2 रोटी से अच्छी है जो अपने वतन में मिले, जो अपने माँ बाप के साथ मिले, ना बीमारी पर कोई पूछने वाला। अब ये देखिए कैसे दिल खराश मनाजिर हैं, ये लोग किस तरह जिंदगी इन्होंने बेचारे। अब देखे नहीं, इतनी भरी हुई कश्ती थी और जब ये उल्टी है कोई बचाने वाला नहीं था, और इन बेचारों का क्या हाल हुआ। हाँ, बहुत छोटी कश्ती है
जैसे हमारे केवाड़ी में। अब ये बर्रे आजम को अबूर करने वाली कश्ती थोड़ी है, मुल्क टू मुल्क ट्रेवल करा दिया इसमें। अच्छा, वो बड़े जालिम होते हैं, सारे पैसे ले लेते हैं, वादे बड़े करते हैं, सुना है बड़े वादे होते हैं कि खिलाएंगे पिलाएंगे, कुछ इनकी जेब में 1 रुपया नहीं होता, इनके पास खाने को कुछ नहीं होता, बीमार हो जाए तो पूछने वाला कोई नहीं होता। अच्छा, ये तो कश्ती की बात है ना, जो यूनान से जाते हैं ना वो पैदल जाते हैं। और मैं मिला हूं, एक इस्लामी में मिला, उसकी उंगली कटी हुई, कह रहे बर्फ के अंदर मेरी उंगली सड़ गई क्योंकि हम पैदल चल रहे थे, पैर दिखाए अपने, पैर उनके उंगलियां कटी हुई हैं। अच्छा, ऐसे भी मिले कि मेरे सामने मेरा भाई था, मेरा भाई पहाड़ से गिर गया और वो चीखे मारता रहा, मगर जो लेके जा रहे थे ना एजेंट, कहते जो रुकेगा वो अपनी उस पर रुके, हम जा रहे हैं। वो मैं अपने भाई को तड़पता हुआ छोड़ के आ गया, अब मेरे भाई का इंतकाल हो गया। अच्छा, कई लोग बताते हैं कि जब हम उस सफर पे पैदल सफर करते हैं ना तो हमें रास्ते में कई ढांचे मिलते हैं, यानी ये पहले वाले लोग होंगे जी जो इस सफर पर गए और रास्ते में ही मर गए, और उनको कोई गोरो कफन करने वाला, तदफीन करने वाला भी नहीं था। खुदा रसूल के वास्ते ऐसा ना करें, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का ख्याल रखें। यहाँ अपने वतन में तो है ना, मुझे अंदाजा है काम नहीं है, ये हमारी हुकूमतों के लिए भी एक पैगाम है कि अगर हुकूमतें रोजगार का ऐसा निज़ाम बना दे तो क्यों जाएंगे ये लोग अपनी जान जोखम में डालकर। लेकिन हम अल्लाह के बंदे हैं, हम रज़्ज़ाक अपने खालिक को मानते हैं, हमें अपनी रोजी रोटी का ही देखें। करने वाले स्कूटर चलाकर, गाड़ी चलाकर, अब तो बहुत सारे ऐसे तरीके आ गए कि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं भी है तो मजदूरी करके, अब तो मोबाइल फोन और इंटरनेट के बाद बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं, तो अगर बंदा करना चाहे तो हो जाता है। आप कहें मैंने करोड़पति ही बनना है, मैंने यूरोप की रंगीनियां ही देखनी है, ना करें ऐसा। अपना भी ख्याल रखें, अपने वतन का भी, और खास तौर पे अपने माँ बाप का। अब जरा सोचें कि उन माँ बाप पर कैसी गुजर रही होगी। अच्छा, अफसोस पता है क्या है मुझे, कई खानदान तो वो होंगे कि जो मकरूज भी होंगे और बच्चा भी चला गया, कर्जा लिया होगा कि बच्चा कमा के भेजेगा, वो बच्चा भी चला गया, अब वो कर्जा कौन उतारेगा, अब उधर कर्ज खाने नहीं छोड़ना है इनको, यानी उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो गई ना। इस तरह की कहानियां तो बहुत देखी सुनी, खुद ऐसे लोग कि जिन्होंने सफर किया जी। अच्छा, वहां पहुंच के ना आपने फरमाया कि उनको हम कहते थे भी वापस जाओ, एक तो ये पहलू है कि वापस किस मुंह से जाएं, दूसरा जब गए इलीगल हैं तो वापस भी इन्हीं मुसीबतों के साथ आना है। ऐसा थोड़ी है कि वापसी पर इनको कोई इज्जत के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। बस इसमें मुआशरती इसमें एक रास्ता होता है, इसमें एक रास्ता, असल बात वही है कि पहले तय कर लें। अगर आप तय कर लें तो उसमें अपने आप को सरेंडर करना होता है। आज जब गवर्नमेंट को सरेंडर कर देंगे तो कुछ दिन कैद रखते हैं और फिर वो डिपोर्ट कर देते हैं, वो फिर जहाज भी भेजते हैं। लेकिन ठीक है ना, उस जिल्लत से तो बेहतर है ना कि आप, आपके माँ बाप इधर तड़प रहे हैं, आप उधर भूखे हैं, तो ये भी मसला है। अच्छा, यहां में चले एक और बात कर लूं, माँ बाप से प्रेशर ना दे उन पे। अगर आपका बेटा चला गया है और उसको वहाँ जॉब नहीं मिल रही है और वो मांग मांग के खा रहा है, वो गलत तरीकों में जिंदगी गुजार रहा है, तो आप उसको कहें बेटा कोई बात नहीं, वापस आ जाओ, मिलजुल के इधर कर्जा उतार देंगे। अपने बेटे को वहां ना सड़ने दें। वो कई लोग हैं बेचारे शर्म में नहीं जा रहे कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन मुझे ताने देंगे। अब वो हो गया, चलिए जिंदगी में गलती हो गई, इंसान को यहाँ भी तो नुकसान हो जाता है ना, लेकिन उसको बुला लें। लेकिन तबीयत खराब भी होती है तो जब भी बात दफा ये होता है कि पैसे भेज दो, भले तुम नहीं आओगे, तबीयत भी खराब है तो नहीं आना। वो यही कहते हैं, बाज़ औक़ात लोग कमा भी रहे हैं, वो भी नहीं जाते, तो वजह उसकी यही है, वो कहते हैं माँ बाप कहते हैं तुम्हें नहीं आना, तुम वहीं रहो, बस हमें पैसे भेज दो। तो बहरहाल साथ मिलकर रहें, सांझे रहें, अपने साथ दुख दर्द देखें। बीमार हो जाते हैं, मैंने देखा है वहाँ नौजवान बीमार पड़े होते हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता क्योंकि सबको जॉब पे जाना होता है, तो कौन किसी को हॉस्पिटल लेके जाता है, कौन डॉक्टर लेके आता है। जी असद भाई, शऊर की कमी है और अवेयरनेस, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है नाजरीन में एक तादाद हो कि जिनके सामने ये पहलू ना हो, और जब समझाया जाता है, बात की जाती है, तो इसमें मजमूई तौर पर हमारे माशरे के अंदर इसके बारे में जितना शऊर हम बेदार करें और जितनी अवेयरनेस दें और एक दूसरे को हम समझाते रहें, तो इंशाअल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा। वरना स्टोरियाँ, कहानियाँ और मसाइल और मसाइब तो इतने हैं, और जो आपने पहलू बयान किया कि आज से 20-25 साल पहले जो बिरून मुल्क के हालात थे वो अब नहीं हैं, और वो दुनिया भर के अंदर ही ऐसे मसाइल हैं। बल्कि आपने बहुत ट्रैवल किया है कि यहाँ पर अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो महीना 2 महीना वो फिर भी सर्वाइवल कर सकता है, सारी जिंदगी सर्वाइव माँ बाप खिला देते हैं। हाँ जी, हाँ, तो 2-4 महीने आप सर्वाइव कर सकते हैं, कहीं से कोई आपको दे देगा, कोई ना कोई आपका। लेकिन उन ममालिक के अंदर 1 महीना भी अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपके साथ जो मामलात होते हैं वो बड़े ही हैरत अंगेज होते हैं, और अल्लाह पाक जो है वो महफूज फरमाए। और वहाँ की मेहनत के मुकाबले में आधी मेहनत से भी, और इवन के अभी मुझे कोई बता रहा था कि दुनिया के जो आसान तरीन या सस्ते तरीन ममालिक हैं, उनके टॉप के अंदर हमारा भी शुमार ऐसा ही है। यानी कि यूं अगर देखा जाए तो वहां पर जितना कमाया तो खर्च भी फिर उसी हिसाब से। मैं 5-6 बजे एक बार ट्रेन में बैठा यूरोप में, मुल्क मुझे याद नहीं है, मैं एयरपोर्ट जाना था, मुझे ये पता नहीं कहाँ जाना था। मैंने 5 बजे सुबह देखा
کہ لوگ آنکھیں مل رہے ہیں لیکن آ گئے ٹرین کے میں کدھر جا رہے ہیں؟ سب نوکریوں پہ جا رہے ہیں. اچھا اجمان، آپ تو عرب امارات بہت رہے ہو، عرب امارات میں آپ صبح 6 بجے گاڑی پہ بیٹھ جائیں اجمان سے دبئی آنے کے لیے، لائنیں لگی ہوئی ہے گاڑیوں کی. کیوں بھائی؟ صبح صبح جاب پہ جانا ہے. یار 5-6 بجے یہاں بھی اٹھ جاؤ تو اللہ پاک بہت ساری چیزیں دے دے گا. یہاں اٹھنا نہیں ہے. اچھا یہ جاب کا ٹائم نہیں ہے، یہ خالی ٹریول ہے. یعنی 2 گھنٹے جانا پھر 2 گھنٹے آنا، محنت کرتے ہیں. اچھا پھر رات کو 10 بجے آ کر اپنا کھانا خود پکانا، کپڑے خود دھونا، استری خود کرنا، یہ سب وہاں کر رہی ہے قوم. بھائی یہ کام یہاں کیوں نہیں کرتے؟ محنت یہاں کریں تو یہاں کام کی کمی نہیں ہے. یار راجا بن کے رہنا ہے، یہاں کرنا کچھ نہیں ہے، ویلے گھومنا ہے، کہتے پیسے نہیں ہے. بھائی کام ادھر بھی کرنے والے کما رہے ہیں. چلے صوبان بھائی آپ کا شعبہ بھی ہے، کچھ بتاؤ سانو، دسو کچھ. جملہ ہے لوگ کیا کہیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے ہمارے جو بھائی ہیں ان سے پوچھا جائے نا آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی کیا جاب ہے، کیا کاروبار ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہمارے بڑے بھائی باہر ہوتے ہیں، وہ کما رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں. ایسا ہی ہے، وہ ہمارے بھائی باہر، اگلا بھی چپ ہو جاتا ہے کہ یار واقعی اس کے پاس یہ بہت بڑی ڈگری ہے. اب یہ جو چیز ہے کہ میرے ہمسائے، میرے گھر والے، میری فیملی ممبر یہ کہیں کہ یہ باہر ہوتا ہے، یہ جو جملہ نا باہر ہوتا ہے، یہ جملے کے اندر ایک چارم ہے، کرزما ہے کہ یہ چیز مجھے بہت بڑا کر دیتی ہے اور میری بڑی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. دوسری چیز کاؤنسلنگ ہے. ان کو غلط لوگ مل گئے جن سے انہوں نے غلط قسم کے مشورے مان لیے. اب لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے ڈگری لی، ڈگری لینے کے بعد اگر میں نے کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا چھوٹا کاروبار کر رہا ہے. یہ مثال کے طور پہ ریڑھی کوئی لگاتا ہے، اس پہ ریڑھی لگا کے بریانی گھر کی یا بنا کے بیچ رہا ہوتا ہے. اب اس کو کاؤنسلنگ کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک حد تک امیز کام ہے، تمہارے لیول کا نہیں ہے، تمہارے اسٹیٹس کا نہیں ہے، تمہارے خاندان میں کبھی کسی نے ایسے نہیں کیا. اب یہ غلط مشورہ اس کو مل گیا اور اس غلط مشورے کی وجہ سے اس طرح سے چلا گیا. مختلف قسم کے اوپینین اس کے اوپر. ٹھیک ہے، جو اس میں مسلمان فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن $8,000 23-40 لاکھ روپے میں کتنی آپشنز موجود ہیں. میں بالکل مختصر سی بات کرتا ہوں کہ اس وقت جس طرح آپ نے ای کامرس کی بات کی، ایک لیپ ٹاپ کتنے کا آتا ہوگا؟ اور اس وقت سرکاری طور پہ بھی بہت سی ایسی سکیمز موجود ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ایسے کام کر رہی ہیں کہ میٹرک پاس نوجوان اگر بالکل دل لگا کے 6 سے 8 مہینے، دیکھیں ایک بہت بڑا بازار ہے، اس کے اندر حرام چیز کی دکان بھی ہے، حلال چیز کی دکان بھی ہے. یہ انٹرنیٹ کا کاروبار بھی ایسا ہے، بہت بڑا ہے. آپ 6 ماہ سال لگا کے اس چیز کو سیکھ لیں. اب دیکھیے حضور، ایک بندہ وہ 6 گھنٹے ٹی وی کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی چیز دیکھ رہا ہے اور وہ موضوع بحث بھی اس نے بنایا ہوا ہے. اس 6 گھنٹے ٹی وی یا سوشل میڈیا دیکھنے کے بعد اس نے کون سی ڈگری لے لی، اس کی ذات میں کون سی ایسی پروگرس یا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ اس سے برعکس اگر وہ 6 گھنٹے کا کوئی کورس کر لیتا اور کورس کرنے کے بعد 1 مہینے بعد اپنی پرفارمنس کو دیکھتا تو کہاں تک پہنچ سکتا تھا. تو قناعت، صبر، شکر، یہ باتیں اگر کوئی سکھائے، سمجھائے اور ہم اس کو سمجھے تو بہت اچھا ہو سکتا ہے. اچھا حضور، اپنے موضوع کے اب یہ 25-30 لاکھ والی جو آپ نے بات کی، اس پہ آپ نے کہا بالکل صحیح، آپ نے اشارہ کیا کہ گاڑی آ جاتی ہے، بہت ساری سروسز آ گئی ہیں. میں نے دیکھا لاکھ روپے کمانے والے کما رہے. جتنی محنت باہر جا کے کرنی ہے، اگر 12 گھنٹے یہاں اچھا اپنی مرضی سے اے سی میں بیٹھا ہے، اپنی مرضی آج چلانی ہے نہیں چلانی ہے. اچھا عید والے دن گاڑی آپ کے پاس ہے، اپنے بچوں کو بھی گھما رہے ہیں آپ، یعنی کسی کی نوکری نہیں ہو رہی، اپنا کام ہو رہا ہے. اچھا ایسے بہت سارے اب تو کام شروع ہو گئے، موٹر سائیکل چلا کے لوگ کما رہے ہیں. اچھا وہاں جان بھی تک جا رہی ہے اور گھر سے بھی دور ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں جاب ملے گی نہیں ملے گی. اور یہ اچھا وہی والی بات جو آپ نے کہا نا لوگ کیا کہیں گے، میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا پھر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ہم یورپ جاتے ہیں، میں ابھی آسٹریلیا گیا تھا، مجھے اچھا میں آپ کو ایک تو پہلے روایت سنا دیتا ہوں. جو حلال روزی کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پہ کھڑا ہو تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں کہ جیسے درختوں کے پتے خزاں میں جھڑتے ہیں. اب آپ ذرا غور کریں کہ گناہ جھڑ رہے ہیں حلال کمانے کے لیے. اچھا یہ بیرون ملک میں خبت نہیں ہے، بڑے محبت سے لوگ ہمیں تعارف کراتے ہیں. اچھا میں آسٹریلیا ایک جگہ گیا تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ بولے میں ٹیکسی چلاتا ہوں. ایک نے کہا میں ڈش واشنگ کرتا ہوں، میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں. اچھا اس میں کوئی ماتھے پر بل نہیں ہے، کوئی اس پر ان کو شرمندہ، کیوں شرمندگی ہو بھائی؟ اچھی روزی حلال روزی کما رہا، کسی کا جیب سے تو نہیں نکال رہے. لیکن وہی بندے یا یہاں پر لوگ کسی کو کہیں یار آپ کسی کوئی کیسے تعارف کرائے، میں ٹیکسی چلاتا ہوں، میں ٹھیلا. بھائی آپ حلال روزی کما رہے، کسی کے چکر میں کیوں جاتے ہیں؟ بھیک مانگنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا لیں گے، اس سے بہتر نہیں کہ اپنا کام خود کریں. تو یہ بڑی اہم بات سبحان بھائی کر رہے ہیں کہ یہ خامہ خائی کا ہم نے وہ بنا لیا ہے اور پھر بندہ نیچے سے ہی اوپر جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بڑے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے، ٹھیلے لگانے والے، پتھارے لگانے والے، آج اللہ نے ان کو فیکٹری اونر بنا دیا، لیکن وہ حلال کی طرف گئے، وہ غلط کام کی طرف نہیں گئے. جی سبحان بھائی. دور اس میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پیچھے کون سی کہانی چل رہی ہے. ہر انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہے جو دوسری کہانی ہے.
اور وہ کہانی کبھی کبھار پوری زندگی کو گورن کر رہی ہوتی ہے. میں اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جو آپ کی کہانی سامنے دنیا کو نظر آ رہی ہے نا، انہوں نے دوسری کہانی جاننے کی کوشش نہیں کرنی. ماں آپ کی ایک ہی ہے، باپ آپ کا ایک ہی ہے. وہ ماں ہے جو ایکسپلور کرے گی کہ میرے بچے کا موڈ کیوں آف ہے، یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے. باقی لوگوں نے وہی کہانی دیکھنی جو ان کو نظر آ رہا ہے، انہوں نے پیچھے نہیں جانا. ایسا ہی ہے. اسی لیے کہتے ہیں اگر آپ گھر بیٹھ کے رو رہے ہیں نا تو باہر دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو جب دروازہ کھولیں گے نا تو براہ کرم مسکرا کے کھولیے گا. اگر کسی نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ لوٹ لے گا، کیونکہ نمک ہر گھر میں ہے، مرہم ہر گھر میں نہیں ہے. اور اب میں آپ سے کہانی شیئر کرتا ہوں. یہ دیکھیے حضور کے پہلے میں ایک کہانی آپ کو بتا کے پھر اپنی کہانی بتاؤں گا. ایک استاد صاحب تھے، وہ بہت زبردست ٹیچر تھے پورے شہر کے اندر. وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے، بچوں نے دوسری گیند پہ ان کو آؤٹ کر دیا. استاد صاحب کو آؤٹ کر دیا، ہاں ہم جیت گئے. استاد صاحب سب کو اندر لے آئے، آ کر کہنے لگے بتاؤ میں کرکٹر کیسا ہوں. کہتے جی آپ تو اچھے کرکٹر نہیں ہیں، دوسری بال پہ آؤٹ ہو گئے. کہا بتاؤ میں استاد کیسا ہوں. کہا جی پورے شہر میں آپ جیسا استاد کوئی نہیں ہے. کہا سن لو میں ایسا نہیں تھا، میں اتنا اچھا بولتا نہیں تھا. جب میں خود اسٹوڈنٹ تھا، ایک دن میرے ٹیچر کے گھر میں پارٹی تھی. میرے ٹیچر نے مجھے کچن میں بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ برف توڑو، میں ابھی آتا ہوں. جیسے میرے ٹیچر گئے، میں نے ہاتھ سے وہ برف توڑ دی، ہاتھ سے، اور پھر میں نے برف اٹھا کے دیوار پہ ماری. جب میرے استاد صاحب واپس آئے انہوں نے کہا اوئے یہ کیا کیا ہے؟ برف دیوار سے توڑ کے تم نے توڑی ہے، دیوار سے مار کے توڑی ہے، تمہیں اتنا پتہ ہی نہیں ہے کہ برف کیسے توڑتے ہیں؟ اوہ دیکھو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے برف دیوار سے مار کے توڑی ہے. اچھا برف اس نے دیوار سے مار کے نہیں توڑی، برف اس نے ہاتھ سے توڑی ہے. وہ چپ ہے. استاد 2-3 دن تک تھوڑا سا اس کا مذاق بناتے رہے کہ یہ دیکھو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے برف دیوار سے مار کے توڑی ہے. اب اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی. بچوں نے پوچھا سر آپ نے اپنے ٹیچر کو کیوں نہیں بتایا کہ آپ نے برف ہاتھ سے توڑی تھی؟ استاد کہنے لگے اس لیے نہیں بتایا کہ میرے ٹیچر کا ایک ہاتھ نہیں تھا، اور اگر میں ان کو بتا دیتا کہ میں نے ہاتھ سے توڑی ہے انہیں یہ بات فیل ہونی تھی. بس پتہ نہیں کیا ہوا، اس دن کے بعد میرے کیریئر کو فلائٹ لگی اور آج مجھ سے اچھا ٹیچر کوئی نہیں ہے، جبکہ میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. تو کوئی نہ کوئی کہانی آپ کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے. میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں. آج سے 20-22 سال پہلے میں پہلی بار کراچی آیا تھا. میں سٹیج فرائٹ کا شکار اسٹوڈنٹ تھا. پبلک سپیکنگ مجھ سے نہیں ہوتی تھی. امید ہے میری والدہ بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی، ان کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا. میں بہت شائع تھا، شرمندہ اور شرمسار تھا، میں نہیں بول سکتا تھا اسٹیج کے اوپر آ کے. امیر علیہ سنت اس وقت تب آپ گھومتے پھرتے تھے، فیضان مدینہ کے اندر بھی تھے. عصر کی نماز امیر علیہ سنت نے پڑھائی، رمضان کے دن تھے، اور رمضان کے دن میں امیر علیہ سنت کے پاس ہم حاضر ہو گئے اور ہم چل مدینہ کی درخواست کر رہے تھے. چل مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ پیر و مرشد کے ساتھ مدینہ شریف جانا ہے. اور رات کا وقت تھا، بہت زیادہ آوازاری تھی، کافی آنسو بہا رہے تھے. امیر علیہ سنت کے گھر سے کھانا آیا ہوا تھا. امیر علیہ سنت نے مجھے سمجھایا کہ دیکھیں آپ صحیح سے افطاری کریں، اور صحیح سے افطاری کرنے کے بعد تاکہ تراویح کے لیے آپ کے اندر طاقت آئے. یہی امیر علیہ سنت کا خاصہ ہے کہ آپ کے الفاظ، آپ کا عمل، سب چیزوں سے تبلیغ ہوتی ہے. آپ نے اپنے گھر سے آئے ہوئے اس کھانے کے کچھ نوالے مجھے کھلائے تھے اور گال تھپ تھپایا تھا. اور لٹرلی میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، الحمدللہ اس کے بعد سے مجھے خود اندازہ نہیں ہوا کہ آج مدنی چینل پر بھی کلام کرتے ہیں، بیانات بھی پورے پاکستان میں جا کر کیے جاتے ہیں، ایک اچھی اس حوالے سے ریپوٹیشن ہے. تو یہ کہانی تھی پیچھے کہ چل رہی تھی کہ امیر علیہ سنت نے کس انداز سے لوگوں کو چنا، کس کو کس انداز سے تیار کیا. آج تک مجھے وہ جو مٹی کی ہنڈیا تھی میرے علیہ سنت کی وہ بھی یاد ہے، اور وہ جو نوالا تھا اس کا ذائقہ بھی ایک ذہن میں آتا ہے کہ امیر علیہ سنت نے کس انداز سے یہ کام کیا. بہت خوبصورت بات ہے. اور پچھلے دنوں مفتی قاسم صاحب نے بھی اس طرح، ہم ساتھ تھے تو ایک جملہ کہا کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اللہ والے بعض اوقات کچھ کھلا کے بھی نواز دیتے ہیں. آپ سیدنا اگر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنے تو ان کو کھلی کھلائی گئی تھی نا. بزرگ آئے تھے ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ چھوٹا سا ٹکڑا کھلایا اور دل کی دنیا بدل دی. تو اللہ والوں کی بات نرالی ہوتی ہے. ایک اور انٹرنیشنل ایونٹ ہوا ناظرین پچھلے دنوں، ایک اور عجیب واقعہ ہوا، پوری دنیا کو اس نے بھی ہلا کر رکھ دیا. اور وہ ایک ایسی آبدوز تھی جو سمندر کے اندر گہرائی میں جا کر ایک اور ڈوبے ہوئے جہاز کو دیکھنا تھا انہوں نے. اب اس پہ بحث نہیں کرتے کہ وہ کام کیا تھا یا کیسا تھا، مگر جو اسٹرانگ میسج یہاں ملتا ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ ایک ایسی اربوں پتی لوگ ہیں، ایک ایسی خرچہ کیا گیا جو کروڑوں روپے خرچہ کیا گیا، اور اس کے بعد جناب وہ اس جگہ تک پہنچے. اس میں جو مسلمان تھے، ہمارے پاکستانی تھے، داؤد فیملی کے لوگ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ چونکہ ہمارے میمن برادری سے بھی ان کا تعلق تھا، اور یہ بڑا یوں سے سمجھا جائے کہ ایک لحاظ سے ان کی کنٹریبیوشن بھی بہت ہے فلاحی کاموں میں. اللہ ان کے نیک کاموں میں ان کو اس کی جزا دے اور مرحومین کی مغفرت فرمائے. لیکن
آپ دیکھیں کہ نہ پیسہ کام آ سکتا ہے نہ اثر و رسوخ کام آ سکتا ہے. ملینز آف ڈالرز کا آپریشن کیا گیا ان کو باہر نکالنے کے لیے, اس آبدوز کو تلاش کرنے کے لیے, مگر جب ملنا تھا جب ملا, جب پتہ چلنا تھا جب پتہ چلا. حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ جس وقت یہ ڈائیو ہوئی تھی اس کے 1.5-2 گھنٹے بعد ہی اس کا رابطہ منقطع ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد یہ ایکسپلوڈ بھی ہو گئی تھی, یعنی کچھ ہی دیر کے بعد یہ آبدوز پھٹ چکی تھی, اور جو بتایا جاتا ہے اب تک کی جو تحقیق ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. لیکن آپ ذرا سوچیں کہ یہ بھی ہم سب کے لیے ایک داستان ہے نا, کہ اللہ پاک حفظ و امان میں رکھے. کہتے ہیں نا جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, ہر طرف جو ہے نا وہ عبرت کی. اگر بندہ میسج لینا چاہے, اس کو کچھ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے, کچھ لوگ اس کو کسی اور طریقے سے سوچ رہے ہوں گے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب جہاں جس وقت لکھی ہے اس وقت آنی ہے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ کب آ جائے گی. بندہ, میں تو یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ انسان روز ایسے جیے کہ اگر آج قبر میں چلا گیا تو بھی قبر جنت کا باغ بنے گی. ایسے نہ جیے کہ جناب اب موقع ملے گا تو توبہ کر لوں گا. آج بھی تو جا سکتے ہیں, روز جا رہے ہیں لوگ, اچانک جا رہے ہیں. آج ہمارے مبلغ دعوت اسلامی FGRF کے ہمارے ایک شعبے کے نگران بھی ہیں حاجی الطاف, مشہور ہیں الطاف PI. پچھلے دنوں ان کو بیچاروں کو فالج کا اٹیک ہوا. ابھی وہ بیمار تھے مگر آج وہ کل ان کے بھائی کی علالت کی خبر سن کر اس علالت میں وہ لاہور گئے, مجھے بتایا انہوں نے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا میسج آیا کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. تو ناظرین یہ واقعات بتاتے ہیں ہمیں کہ لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں اکثر, ہماری بھی باری آنے والی ہے, تو ہمیں تیار رہنا ہے, توبہ کے ساتھ رہنا ہے, اللہ کی رضا کے ساتھ رہنا ہے. ناظرین ایک جی اس میں یہ جو آپ نے 2 واقعات بیان فرمائے, سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارک میں آپ سے شیئر کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کی موت کسی جگہ پر لکھی ہوتی ہے تو حاجت اسے وہاں لے جاتی ہے, حاجت اسے وہاں لے جاتی ہے, یہ وہاں پہنچ جاتا ہے, پھر اسے موت وہاں آتی ہے اور وہ جگہ اسے اپنے پاس امانت رکھ لیتی ہے, اور قیامت کے دن وہ جگہ ان کے لاشوں کو ان کو اللہ کے دربار میں پیش کرے گی, اور وہ جگہ کہے گی کہ مولا یہ تیری امانت ہے جو تو نے میرے سپرد. اللہ اکبر. بالکل ایسے کئی واقعات ہیں, بلکہ وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے نا, کہ آپ کا ایک ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور ملک الموت آئے اور وہ دیکھنے لگے غور سے, تو جب وہ چلے گئے تو کہا کہ یہ ملک الموت تمہیں غور سے دیکھ رہے تھے, کہا لگتا ہے میری روح قبض کر لیں گے حضرت, آپ کی تو ہواؤں پہ حکومت ہے, ہوا کو حکم دے کہ مجھے ہند پہنچا دے. حالانکہ وہ آپ کے دربار میں بیٹھا تھا, آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ ہند پہنچا دے. ملک الموت کچھ دنوں بعد آئے تو آپ نے کہا کہ تم نے میرے ساتھی کو غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو کہا حضرت میں حیران تھا کہ بیٹھے آپ کے پاس ہیں اور مجھے حکم ہے کہ کچھ دیر کے بعد ان کی ہند سے روح قبض کرنی ہے. تو اس کی روح ہند میں قبض کرنی تھی اور اس نے خود ریکویسٹ کی کہ حضرت دعا کریں کہ ہوا مجھے ہند پہنچا دے. تو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ایک اور ناظرین کہانی جو کہانیوں کا انبار ہے, ظاہر وقت اب کم ہے لیکن میں چاہتا ہوں اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ آخر میں کر لیتے ہیں, اور اس پہ سب سے میں رائے بھی لینا چاہوں گا. پہلے میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کے جو بعض اوقات معاملات سامنے آتے ہیں وہ اتنے حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. اور یہ باقاعدہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر گیا ہے, ایک سنڈیکیٹ کی شکل اختیار کر گیا ہے. اربوں روپے جناب ایک بھیک میں جو ہے وہ جمع کیے جا رہے ہیں. بعض اوقات ان بیچاروں کا قصور بھی نہیں ہوتا کہ جو ہمیں روڈ پہ نظر آتے ہیں, یہ تو شاید ان کو بعض اوقات مجبور کر کے لایا جاتا ہے, بعض اوقات معذور کر کے لایا جاتا ہے, یا بعض اوقات ان کو دیہاڑی پہ رکھا جاتا ہے. ہاں دیہاڑی والوں کو تو ہم نہیں کہیں گے کہ وہ مجبور ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. کچھ آپ کو حیرت انگیز مختصراً ویڈیوز دکھاتے ہیں, پھر اس پر بات کرتے ہیں. جی مجھے خدایا معاف کر دے. My name is شوکت بھکاری, میرا نام ہے شوکت بھکاری. I live in میرپور, who near the شاہ جمال. میں میرپور میں رہتا ہوں جو شاہ جمال کے بہت ہی نزدیک ہے. My work is continue to the begging. میرا کام ہے بھیک مانگنا ان ملتان میں. Daily 1000 in ملتان. میں روز کا 1000 روپیہ ملتان میں کما لیتا ہوں. After 30 days 30,000. میں 30 دن کا 30,000 کما لیتا ہوں. روز کا 1000 روپیہ پور گیٹ برانچ 0419 میں جمع ہو رہا ہے. My total balance is in HBL 1,10,000 روپیز. کاکا شوکت بھکاری کا ٹوٹل بیلنس ہے 10,10,000. اب آپ یہ ہم نے بہت مختصر سوشل میڈیا پہ چونکہ ویڈیوز وائرل ہیں پھر بھی ہم نے بلر کر دیا تھا. پہلی ویڈیو میں اب یہ جھوپڑ پٹی ہے یعنی جھونپڑیاں ہیں
اور یہاں وہ جو فقیر لوگ ہیں ان کے پاس کرولا گاڑی آتی ہے. اچھا پہلے تو میں جب یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا میں سمجھا وہ کرولا والا کچھ بھیک دینے آیا ہے یا غریبوں کی مدد کرنے آیا ہے, مگر جب یہ ویڈیو پوری دیکھی تو وہ کرولا باقاعدہ پارک ہو گئی جھونپڑی کے اندر, اور وہ جھونپڑی بھی بند ہو گئی. تو پتہ چلا کہ ایک جھونپڑی جو ہے پارکنگ لاٹ بھی ہے. تو اچھا یہ ایک ہوتا واقعہ تو ہم چلے حسن ظن کر لیتے کہ کرولا جو ہے وہ, ہم نے خیر نمبر بھی نہیں دکھایا کرولا کا یا بتایا نہیں ہے, ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ کرائن ایسے ملتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, یہ ایک بھکاری کی ویڈیوز تو خود سوشل میڈیا پہ ڈالی, انگریزی بھی بول رہا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 1 ملین سے زیادہ پیسے موجود ہیں اور 30,000 روپے ماہانہ میں کماتا ہوں. ظاہر کھانے پینے کا خرچہ تو پھر نہیں ہوتا ان کو, خبر نہیں ہے. ہاں یہ 2-3 سال پرانی کہانی ہے. اچھا اب پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا پتہ نہیں کتنے ملین ہو گئے ہوں گے. اچھا اسی طرح ایک اور عجیب واقعہ جس نے سوشل میڈیا پہ بڑی شہرت حاصل کی, جو پچھلے دنوں ایک اخباری خبر بھی تھی اور اس کی ویڈیوز بھی چلی, کہ ایک لڑکی کی کہیں شادی ہوئی اور اس لڑکی نے کچھ دنوں بعد طلاق کا مطالبہ کیا, اور پھر میڈیا میں بھی اس لڑکی نے اور اخبارات کو بھی بیان دیا کہ میں جس گھر میں بیاہی گئی تو مجھے بتایا گیا کہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور ان کا باقاعدہ بنگلہ ہے. تو میں بنگلے میں گئی اور بڑے میرے خاندان والے بھی خوش, اور مجھے کچھ دن تو بڑا کھلایا پلایا بھی گیا, سب تھا. لیکن میں دیکھتی تھی کہ صبح صبح میری ساس, میرے سسر, میرے شوہر, میرے دیور سب چلے جاتے ہیں کہیں کام پہ. تو میں حیران کہ سب مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے. ساس تو نارملی کام نہیں کرتی ہے, لیکن شام ہوتی تو یہ پھر آ جاتے تھے, لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا تھا یہ کام کیا کرتے ہیں. تو ایک دن میں گھر کے بیسمنٹ میں گئی تو میں بیسمنٹ میں دیکھ کے حیران رہ گئی کہ وہاں تو پرانے پھٹے کپڑے, جو بھکاریوں کے کپڑے ہوتے ہیں, جو لوگ مانگنے والے, تو اس طرح کے کپڑے پڑے ہیں. پھر میں اس کی ٹو میں پڑھی تو پتہ چلا سارے گھر والے صبح بھیک مانگنے جاتے ہیں. بھکاریوں پورا, میں تو بھکاریوں کے گھر میں بیاہی گئی ہوں. اچھا بنگلہ ہے ان کا, گاڑی ہے لینڈ کروزر, یہ پتہ نہیں کون سی گاڑی میں صبح جاتے ہیں اور پھر اپنے اسپاٹ پہ ان کو ڈرائیور چھوڑتا ہے اور شام کو اس اسپاٹ سے ڈرائیور پک کرتا ہے. تو اب یہ کوئی افسانہ ہوتا, کوئی ہم کہانی کی بات نہیں کر رہے, وہ لڑکی خود بیان دے رہی ہے اور اس کی اخبار میں باقاعدہ بیانات موجود, اور اس نے میڈیا پر آ کر بتایا, اور بعد میں جب اس گھر پر جا کر چھاپا وغیرہ پڑا تو واقعی وہ نکلا جو وہ کہتی ہے. تو دیکھیں یہاں اب اس کی بھی 2 پہلو ہیں, اس پر بات ہونی چاہیے کہ یقیناً پیشہ ور بھکاریوں نے کروڑوں روپے, اربوں روپے یوں روزانہ کی بنیاد پہ بھیک جاری ہے اور ان کے گھر بھر رہے ہیں. اور اس بنیاد پر بدقسمتی سے جو مستحق لوگ ہیں, جو ضرورت مند لوگ ہیں, ان کو نہیں مل رہا. ضرورت مند آدمی کیسے, آج کے سفید پوش یا عزت والا آدمی کیسے چوراہے پہ کھڑے ہو کے مانگے گا؟ تو یہ تو ہمیں اس کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے, اس کی حوصلہ شکنی بھی کرنی چاہیے, اور اس میں ہمیں سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈ کر ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. پچھلے دنوں ایک مہم چلی تھی کراچی میں, بھیک بند مہم. میں ان لوگوں کو جانتا بھی ہوں, ان میں سے ایک ہمارے جاننے والے بھی ہیں. چلے میں آج ان کو آن ایئر ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں. ویسے بھی میں نے مشورہ بھجوایا تھا ان کو. دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ جو کمرشل لوگ ہیں, جو مانگنے والے ہیں, ان کو نہیں دینا چاہیے. شرن بھی منع ہے. ہاں شرن بھی منع ہے, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ یہ لوگوں کو ذہن دیں گے نا کہ یار کسی کو بھیک ہی نہیں دینی ہے کسی کو, تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ سخاوت ختم ہو جائے گی. اس کا 2 پہلو ہیں. دیکھیں ہمارے ماں باپ نے, ہمارے ماں باپ نے بچپن سے ہمارے ہاتھ میں کچھ پیسے دیے, بیٹا کسی غریب کو دے دو, مسجد کے چندے میں ڈال دو. سخاوت کیسے سکھائی ہمارے ماں باپ نے؟ ہمیں مدد کرنا سکھایا. ہم پیشہ ور کو نہ دے, بھائی بھیک بند کریں لیکن سخاوت تو شروع کریں نا. یعنی ایسا کوئی ہمارا نعرہ ہو کہ جناب اگر آپ روڈ پہ کھڑے ہوئے فقیر کو یا پیشہ ور فقیر کو نہیں دے رہے تو ایسا نہ کریں کہ وہ پیسے جیب, کیونکہ دیکھیں پیسہ جو ہے نا وہ انسان کے دل کے بڑا قریب ہے. آپ کسی کو یار آج سے کسی غریب کی مدد نہیں کرنا, آپ کو چلو بہت اچھا پیسہ مجھے کام میں آئے گا, نہیں, آپ نے مدد ڈبل کر دینی ہے, مگر جا کے ڈھونڈ کے مستحق صحیح جگہ پر دیں تاکہ یہ سخاوت کا دروازہ بند نہ ہو جائے. ورنہ اگر اتنا کنڈیم کریں گے نا بھیک کو, مدد کو, تو ایسا نہ ہو لوگ مدد کرنا ہی چھوڑ دیں, وہ فطرت سے ہی نکل جائے. سب جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا, بعض اوقات کرائن واضح ہوتے ہیں ہماری اپنی فیملی میں یا جس علاقے میں رہتے ہیں یا جو ہمارے رابطے میں ہوتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فیملی بڑی ہے یا ان کے اخراجات زیادہ ہیں لیکن ان کی انکم اتنی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو اس طرح اگر تھوڑی بہت جستجو کی جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے. حضرت مشکل نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی کل پرسوں کہیں بیٹھا تھا, یہی ٹاپک تھا کہ یار مستحق کہاں ڈھونڈے. میں نے کہا آپ کی فیکٹری میں جتنے 40,000 50,000 تک کی جاب والے سارے ہی مستحق ہیں, مطلب زکات نہ دیں لیکن ایٹ لیسٹ آپ ان کی مدد تو کریں. وہ ساری سفید پوش ہیں. 40-50,000 والے کا کدھر پورا ہوتا ہے یار؟ ہم کہہ رہے ہیں میں باہر جا کے فقیر ڈھونڈوں, جتنے 50,000 یا اس کے کم کی سیلری والے آپ سب کو تحفے دیں, سب کو قربانی کا گوشت دیں, سب کو عیدی دیں. بھائی آپ باہر جا کے بانٹ رہے ہیں اور اپنے پریشان ہیں, کیونکہ باہر ذرا نام ہوتا ہے, واہ واہ ہوتی ہے, فلاں صاحب نے فلاں ایسوسی ایشن کو دیا, اپنے لوگوں کو بھولے ہوئے ہیں. یہ ساری سفید پوش ہیں. اچھا ہم لوگ ایک پتہ ہے کیا غلطی کرتے ہیں, یہ بھی آج سن لیں ناظرین, بھائی ضرورت ہونا تو مجھے کہہ دینا,
اپنے ملازمین کو, اپنے رشتہ داروں کو پتہ کیا کہا ہوا ہے کہ یار آپ کو جب بھی پرابلم ہو نا مجھے کہہ دینا. وہ کیوں کہے گا یار, اس نے آج تک کبھی کسی کو نہیں کہا, وہ مر جائے گا نہیں کہے گا. آپ بغیر بتائے دے دیں, بغیر پوچھے دے دیں, ضرورت ہے. اور پھر وہ یہ بولتا ہے آپ یقین کریں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, آپ نے جو پیسے بھجوائے نا اس کا جو شکریہ کا انداز ہوگا وہ بڑا عجیب. مجھے ابھی ایک بہت بڑی شخصیت کراچی کی ملی, وہ مجھے کہتی ہے کہ وہ راشن بانٹتے ہیں. سنیے گا, یہ 4 دن پرانی بات ہے. کہتے ہیں ابھی بھائی ایک بندہ آیا, بہت سارے آئے ہوئے تھے مجھ سے ملنے, مجھ سے جو رات کو ملنے آتے ہیں, میں سب کو غریب لوگ آتے ہیں, میں راشن بھی بانٹتا ہوں. تو ایک الٹو میں آئے تھے, تو میں نے کہا بھائی سارے لوگ بھائی ذرا جاتے آتے راشن بھی لے جائیے گا. تو وہ کہتا ہے بھائی ہم راشن واشن نہیں لیتے. مجھے اس نے تھوڑا سا جھٹک دیا, انہوں نے مجھے بڑا عجیب لگا, یار نہیں لینا تو نہ لے, سب کے سامنے تو نہ بولتا. تو تھوڑی دیر ہوئی, تو میرے جب سب چلے گئے تو وہ آیا میرے کان میں, کہتا ہے میرا داماد ساتھ ہے, تو میں اس لیے ایسا کہا میں تھوڑی دیر بعد آ کے لے جاؤں راشن. اللہ, اب راشن ذرا گیٹ پہ چوکیدار کو بتا دیجیے گا. الٹو گاڑی میں تھا وہ بندہ, بعد میں اس نے مجھے خود بتایا رات کو دیر سے آیا اور راشن لے کر گیا. اب بتائیں یہ گزر رہی ہے لوگوں پر, آپ کہہ رہے ہیں لوگ نہیں مل رہے. اب بانٹے مسلمانوں کو یار, یہ سب پریشان ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس وقت جو کیفیت ہے لوگوں کی پورا نہیں ہو رہا ہے. زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, تھوڑی سی آپ بات کریں گے پتہ چل جائے گا 20 25 30 ہزار کی تنخواہ والے کے پاس کدھر سے نصاب جمع ہو رہا ہوگا. لیکن چلیں آپ 2-4 سوال کے ذریعے انٹرویو کر لیں, لیکن گوشت بانٹنے کے لیے تو مستحق ضروری نہیں ہے نا. عیدی بانٹنے کے لیے آپ, اللہ پاک نے جن کو نوازے, اب صرف زکوٰۃ پر کیوں کام کر رہے ہیں, وہ اور بھی بانٹو یار. اللہ نے دیا, اس وقت بانٹنے کا وقت ہے. لوگ واقعی پریشان ہیں, اور آپ دیں تو صحیح. اور جو عابد بھائی نے کہا پھر ان کے چہروں کی جو چمک اور جو ان کی دل سے دعا ہوتی ہے کہ حضرت زبان نہیں اٹھ رہی تھی, لیکن ضرورت بہت تھی. ہمارے فیملی کا ایک واقعہ جو آپ نے بات کہی نا کہ ایک ہے کہ بھی ضرورت ہو تو بتانا, یہ کہنا ہی نہیں چاہیے, کون بولے گا. اکثر الحمدللہ ویل آف ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ضرورت پڑ جاتی ہے. تو فیملی میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو, اور میجر ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب سارے خاندان والے آ کر, اور وہ بھی اپر مڈل کلاس کے ہی تھے, لیکن سب آ کر یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ضرورت ہو تو بتانا, خرچ ہو رہا ہوگا بتانا. اچھا, ایک جو فیملی ممبر تھا اس کو مجھے پتہ لگا, بعد میں پتہ لگا کہ وہ آیا ٹریول کر کے دوسرے شہر سے, اور کیش لے کر آیا. ایسے ہی ہے. اور اس نے کہا کہ یہ رکھ لیں, اگر ضرورت پڑے تو خرچ کر لیجئے گا, ورنہ بعد میں دیکھ لیں گے, لیکن یہ آپ رکھ لیں. اب یقین کریں ان کو ضرورت نہیں پڑی, انہوں نے شکریہ کے ساتھ واپس کیا. لیکن میں یہ سوچتا رہا کہ 10 نے پوچھا ہوگا, لیکن ایک جو لے کر آ گیا, دینا ہی چاہیے. اس کا جو امپیکٹ ہے 100%, اور وہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ کتنا زبردست ہوگا. بڑا اچھا لگا کہ یار دیکھو وہ لے کر آ گیا, چاہے کم ہے زیادہ اس سے وہ نہیں ہے, لیکن آپ جتنا دے سکتے ہیں آپ دے دیں. اگر وہ واقعی سفید پوچھے تو واپس کر دے. نہیں دینا چاہیے. یہ بھی ہے کہ دینے والوں کا جیسے نا, یہ فقیر ہے, یہ پہن کر پرانے لباس پہن کے, اب انہوں نے بھی, جب ہم اتنا سوچ رہے ہیں تو وہ بھی سوچ رہے ہیں. پہلے پرانے کپڑے پہن کر مانگتے تھے, اب جو ہے نا ایسے مانگنے والے آ گئے کہ تیار ہو کے مانگ رہے ہیں, کہ اب یہ والا بھی ایک انداز آ گیا ہے. دھوکہ دہی چل رہی ہے. میں ایک مدرسے میں تھا, تو وہاں پہ وہاں کی نظامت وغیرہ میرے پاس تھی, تو پتہ چلا کہ وہ ایک قریبی پکوان سینٹر تھا. انہوں نے 2 لڑکے آئے, بولے بھائی دیکھ بنا دیں, مدرسے میں بچوں کو کھانا کھلانا ہے. تو بولے ٹھیک ہے, مدرسے میں آنا جانا نیاز وغیرہ ہوتی رہتی تھی, تو قریبی پکوان تھا. بولے ہاں وہ مدرسہ تو دیکھا ہوا. تو 2 لوگ آئے, بولے ہم بچوں کو, ناظم صاحب سے جو بیٹھے ہوئے تھے میری جگہ پر, بولے ہم نا خود کھانا کھلائیں گے, بڑی ہمارے منت مرادوں سے. تو انہوں نے کھانے کے تھال وغیرہ نکال کے بچوں کو خود پیش کیا. اب کھا کے بولے جب کھانا کھلا دیا, بولے دیگے بھی لے کے جائیں گے. تو اتنی کسی کی توجہ نہیں گئی, بولے یہی لے کر آئے, یہی لے کے چلے گئے. اب اگلے دن جو ہے وہ پکوان والے آ گئے اصل, بولے وہ دیگے تو دے دیں وہ جو تھیں. تو بولے وہ کون سی دیگے, وہ تو آلو کے چاول پکوائے تھے, چاول سستے تھے, دیگے مہنگی تھی, وہ اس طرح لے گئے. تو بعض دفعہ جو ہے اس انداز سے جو ہے وہ باپو نے شروع میں کہا ہم اتنا سوچ رہے ہیں, تو یہ لوگ بھی سوچ رہے ہیں نا کہ آپ جب اس طرح تیاری کریں, اس کو نہیں دیں, اس کو دیں, تو بولے آپ کس طرح دینا. یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں اس طرح اس طرح ہوا. محلے میں چندہ ہوا, میں بھی ایسا واقعہ جانتا ہوں کہ محلے میں بچے محرم میں نہیں وہ چندہ کرتے, تیاری کرتے. ایک بندہ آیا, آ کے کہتا ہے ہاں بھائی کیا کر رہے ہو, بولا محرم کے لیے آپ بھی چندہ دے. بولا اچھا ایک کام کرو, کتنے جمع ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو میں تم کو بنوا دیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو اچھا آدمی مل گیا. بولا کتنی دے گے, بنا اتنی دے گی. پیسے کتنے, آدھے ہوئے, چلو آدھے دے دو. وہ آدھے لیے, اس نے کچن والے کو فون کیا, بولا بھائی ادھر پہنچا دو کھانا, اور یہ اتنی دے گے پہنچا دو. بولے یار واقعی دے گے بھی پہنچ گئی. اب وہ کچن والا ڈھونڈ رہا ہے, وہ پیسے اس کے پاس ہے, اور وہ کچن والا ان بچوں سے لڑ رہا ہے. بچے کہہ رہے ہیں ہم نے پیسے اس کو دے دیے. تو ایک سے ایک چیٹر ہے جناب. اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا, کہانی کے پیچھے کہانی. جناب بہت اچھا سلسلہ ہمارے پاس, واقعات واقعی بہت سارے. مجھے لگتا ہے پھر کبھی کریں گے یہ پروگرام, انٹرسٹنگ اینڈ سبق آموز. بہرحال آپ بھی اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور احتیاط سے رہیے, لوگوں کی مدد کیجیے. اور یہ دن ہے 2 لوگوں کی مدد کرنے کے. کسی کی مدد کریں گے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے گی, آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. عید کی خوشیاں اللہ آپ کو نصیب فرمائے. ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
कहानी के पीछे कहानी सुनो, कहानी के पीछे कहानी सुनो, नई बातें सुन ली, नई बातें सुन ली, पुरानी सुनो।